دلوں میں وسعتیں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بزرگوں کے اس ادا کو انہیں سنبھال کر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اس مبارک محفل میں اچانک آج رات ملاقات ہوئی بھائی عطا المصطفیٰ صاحب قبلہ نوری سے۔ حیدر بھائی یہ میرے 25 سال پرانے دوستوں میں سے ہے۔ میں نے جس سال نظامت شروع کی تھی وہ بہت پہلے کی بات ہے، 25-30 سال پہلے۔ اس سال میں ان کے قصبے میں اپنے وقت کے بہت بڑے بزرگ ہیں سرکار مستان شاہ رضی اللہ عنہ، میں وہاں جاتا ہوں برابر۔ شاید کبھی 1-2 سال ناغہ ہوا ہو اس 25-30 سال میں، اور درباری جھاڑو لگانے والا ناظم کہتے ہیں، اس دربار میں دری چٹائی اٹھانے والوں میں شامل ہوں جہاں کے یہ لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے دلوں میں اہل بیت کی محبت اور اعلیٰ حضرت سرکار کے مسلک و مشرب کا جو نور رکھا ہے وہ ہماری نسلوں کو بھی عطا فرما دے۔ کل صبح انٹرنیشنل ہوٹل میں بغداد شریف کے جو مہمان آئے تھے ان کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے، میں بھی راستے سے پہنچا تو اچانک بات ہوئی، پوچھا تو میں نے کہا میں کل رہوں گا۔ ابھی بھی سیدی کو بغداد شریف والے ایئرپورٹ چھوڑ کر کے واپس آیا ہوں، تو میں نے کہا میں کل آؤں گا اور انشاءاللہ آپ کے دروازے پر گھر پر حضور کی باتیں ہوں گی انشاءاللہ۔ محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ پہلے ہم اور آپ مل کر کے حضور غوث پاک کی منقبت شریف پڑھتے ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ پڑھیں سب لوگ ساتھ میں۔ اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، اسیروں کے اعظم، اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم، فقیروں کے حاجت۔ اسیر منع ہوتا ہے قیدی کے، قیدیوں کی مشکلوں کو کون دور کرتا ہے؟ غوث اعظم دور۔ فقیروں کی ضرورتوں کو کون پوری کرتا ہے؟ غوث اعظم۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں اے لوگوں قیامت میری وجہ سے نہیں آئے گی، اور روئے زمین پر جو فضل کی شفا کی بارش ہوگی وہ عبد القادر کی وجہ سے ہوگی۔ غوث پاک فرماتے تمہارے بچوں کو جو رزق کا ایک دانہ ملے گا وہ عبد القادر کی وجہ سے ملے گا۔ میں ہوں تو زمین کا بیلنس باقی رہے گا، میں ناراض ہو جاؤں تو قیامت آ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں اے میرے ماننے والوں تم کمزور ہو لیکن تمہارا عبد القادر کمزور نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ غوث پاک کی میرے دادا مدینے والے آقا نے فرمایا من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہے۔ تو غوث پاک سرکار نے فرمایا جو میری اس گلی سے گزر جائے گا اس پر میری شفاعت واجب ہے۔ میرے ساتھ بہت سے لوگ تھے، میں ان کو لے گیا اس گلی میں، روسا بھائی بولے یار وہ کون سی گلی جس کے بارے میں غوث پاک نے فرمایا؟ میں نے کہا باب شرقی سے باب غربی کی طرف، دونوں دروازے۔ میں نے کہا اس یہاں پہ کھڑے ہو کے غوث پاک نے فرمایا جو میری اس گلی سے گزر جائے گا اس پر میری شفاعت واجب ہے۔ ادھر غوث پاک فرماتے ایسا نہیں ہے کہ لوگ مجھ سے ملنے کے لیے تڑپتے ہوں۔ غوث پاک کے خلیفہ ہیں شیخ خواجہ ابو طلحہ بغدادی، ان کے خلیفہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میرے دادا غوث پاک نے فرمایا ایسا نہیں ہے کہ لوگ مجھ سے ملنے کے لیے تڑپتے ہوں، میں بھی اپنے غلاموں سے ملنے کے لیے تڑپتا ہوں۔ سبحان اللہ، محبت سے کہتے ہو سبحان اللہ۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ ولی 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو نظر آتے ہیں، بہت سارے ولی بادشاہت کے طور پر بادشاہوں جیسا مزاج رکھتے ہیں، بہت سارے ولی صبر کرتے ہیں، بہت سارے ولی رب سے باتیں کرتے ہیں ظاہری طور پر، اور بہت سارے ولی بھوکے رہتے ہیں، بہت سارے ولیوں کی آواز بڑی اچھی ہوتی ہے، بہت سارے ولی گندگی پہ رہتے ہیں اور فقیرانہ مزاج میں اپنی لائف کو خرچ کرتے ہیں۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ جو بادشاہ بن کے ولی رہتا ہے اس کو اللہ ولایت سلیمانی عطا فرماتا ہے۔ جملہ سنیں آپ، غوث پاک فرماتے ہیں جو ولی بادشاہ بن کے دنیا میں ٹھاٹ باٹ سے اپنی لائف گزارے سمجھ لو اس پر ولایت سلیمانی کے غلبہ ہے۔ بہت سے ایسے ولی ہیں جن کی آواز بڑی اچھی ہوتی ہے، ان کو ولایت داؤدی ملی ہے، داؤد السلام کی آواز بڑی اچھی تھی۔ فرماتے ہیں بہت سارے ولی ہیں جو ٹھوکر سے مردوں کو زندہ کرتے ہیں، ان کو ولایت عیسوی ملی ہے۔ بہت سارے ولی ہیں جو رب سے باتیں کرتے ہیں، ان کو ولایت موسوی ملی ہے۔ بہت سارے ولی ہیں جو ڈوبی ہوئی کشتیوں کو نکال دیتے ہیں، ان کو ولایت نوح ملی ہے۔ کہتے ہیں اور مجھے ولایت محمدی عطا ہوئی ہے۔
فرماتے جس نے نہ دیکھا مدینے والے کو بغداد میں عبد القادر کو دیکھ لے۔ اے کعبہ دیکھنے والوں، تمہیں پتہ نہیں ہے تم کعبہ دیکھنا چاہتے ہو اور کعبہ میرے دربار کا طواف کرتا ہے۔ یہ غوث پاک نے فرمایا۔ انشاءاللہ کسی موقع پر آؤں گا نا تو پھر غوث پاک کی باتیں کروں گا، کیونکہ غوث پاک کی بات پھر 10-20 منٹ میں ہوگی نہیں ہے کہ نا، اس کے لیے بہت تیاری کر کے آنا پڑے گا، اس میں بہت دیر ہو سکتی ہے۔ انشاءاللہ کہہ دیں، اسی بہانے غوث پاک بلائیں گے نا اکٹھا ہونے کے لیے انشاءاللہ۔ یہ کلام کے 2-3 شعر پڑھ دیں، اس کے بعد تھوڑی سی بات کروں گا انشاءاللہ۔ اسیروں کے مشکل کشا غوث، اسیروں کے مشکل فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم، فقیروں کے حاجت تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لاج یا ہاتھوں کو اٹھا کے بولو، تیرے ہاتھ ہے لاج، تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے، تیرے ہاتھ ہے لاج یا پھنسا ہے بلاؤں میں بیڑا ہمارا، پھنسا ہمارا مدد کے لیے آو یا غوث اعظم، مدد کے لیے۔ اعلیٰ حضرت سرکار کے یہ سگے منجلے بھائی علامہ حسن بریلوی بریلی شریف کے سٹی قبرستان میں وہاں لیٹے ہوئے ہیں جہاں اعلیٰ حضرت کے ابو علامہ نقی علی خان، ان کے ابو علامہ رضا علی خان، اعلیٰ حضرت سرکار کے خادم و خلیفہ وہ عظیم بزرگ لیٹے ہوئے ہیں جن کا نام جمیل احمد قادری ہے، جنہوں نے ایک سلام لکھا، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام۔ آخری شعر پڑھ کے بتائیں، میں وہ سنی ہوں جمیل میرا لاشا بھی پڑھے، زور سے بولے، میرا لاشا بھی پڑھے گا۔ یقین پڑھنا چاہیے، یہ تو توفیق پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جب ان کا انتقال ہوا نا جمیل احمد قادری کا، لوگ وہ کہتے تھے کہ ان کے جنازے سے آواز آتی تھی، الصلاۃ والسلام، عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، محبوب کی گلیوں میں ذرا گھوم کے نکلے۔ عاشق ہوتا ہے۔ بہرحال الحمدللہ رب، وہیں پر علامہ حسن بریلوی آرام کر رہے ہیں۔ آخری شعر سنیں علامہ حسن کا۔ بیٹھے سید صاحب، بیٹھے آرام، ادھر بیٹھے، ماشاء ماشاء۔ اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، فقیروں کے حاجت تیرے ہاتھ میں نے ہے، تیرے ہاتھ دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لاج۔ علامہ حسن کا آخری شعر دیکھیں، کہے کس سے جا کر حسن اپنے دل کی، کہے کس سے کی، کہے کس سے جا کر دل کی، سنے کون تیرے سوا غوث اعظم، سنے کون تیرے۔ مبارک ہو، غوث پاک کا نام لیا۔ غوث پاک نے فرمایا بشارت میں، اگر کوئی عشاء کی نماز کے بعد میرا نام لیتا ہے تو اس سے کہہ دو تو بڑا خوش قسمت ہے، تو نے غوث پاک کا نام عشاء بعد لیا ہے، اس کا مطلب غوث پاک کی مجلس میں تیرا نام مغرب بعد لیا جا چکا ہے۔ غوث پاک کی بارگاہ میں اگر کوئی مغرب بعد غوث پاک کا نام لیتا ہے تو فرماتے ہیں غوث پاک عصر کے بعد میں اس کا نام لے چکا ہوتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ صوفی صاحب فرماتے ہیں، صوفی سلطان میاں شاہ صاحب قبلہ فرماتے ہیں، آج ہی ممبئی سے گئے، وہ آپ نے کل زیارت فرمائی، فرماتے ہیں کہ جو کہتا ہے کہ غوث پاک کچھ نہیں دیتے، غوث پاک اس کو بھی دیتے ہیں۔ میں نے کہا اسے کیوں دیتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ کہتا کیا ہے؟ میں نے کہا وہ کہتا ہے غوث پاک کچھ نہیں دیتے۔ کیا کہتا ہے؟ میں نے کہا غوث پاک کچھ نہیں دیتے،
بولے غوث پاک اس کو بھی دیتے ہیں۔ میں نے کیوں؟ کہتے ہیں وہ کہتا ہے غوث پاک کچھ نہیں دیتے، کچھ نہیں دیتے سے پہلے غوث کو پاک تو کہتا ہے، تو غوث پاک اپنے اوپر کسی کا احسان نہیں رکھتے ہیں۔ ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ، بڑی شان ہے غوث پاک کی۔ انشاءاللہ کسی موقع پر باتیں ہوں گی، بہت غور سے میری بات کو سنیں اور شاید دعا کریں کہ اللہ ہمیں اسلام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن شریف میں ایک آیت ہے، اللہ ارشاد فرماتا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ میں اس آیت کو اتنی مرتبہ پڑھوں گا کہ آپ کو یاد ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ ان الدین عند اللہ، اس کی میننگ ہوتی ہے بے شک اللہ کے نزدیک، عند اللہ، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک بے شک سب سے بہتر اگر کوئی مذہب ہے تو مذہب اسلام ہے۔ کون سا مذہب ہے؟ کس کے نزدیک؟ اللہ کے نزدیک سب سے بہتر مذہب اگر کوئی ہے تو وہ مذہب کیوں؟ بیس کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے کہ یہ سب سے بہتر مذہب ہے؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا یہاں پر 700 روپے کلو گوشت کھانے کی اجازت ہے؟ یا علماء کے جب و دستار بڑے چمکدار ہوتے ہیں؟ یا جہاں مسلمان سجدہ کرتا ہے اس مسجد کے مینارے بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، وہاں کارپیٹ قالین بڑی قیمتی ہوتی ہے؟ کس بات پر، کس بنیاد پر اسلام سب سے بہتر مذہب ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ اب اس کی تحقیق کرنی چاہیے نا بھائی، نعرہ لگانے سے بات بنے گی نہیں۔ آپ نے کہہ دیا اسلام سب سے بہتر مذہب ہے تو کوئی وجہ پوچھے گا نا، کوئی ریجن کیا ہے بھائی، کس بنیاد پر؟ تو ظاہر سی بات ہے لوگ کہیں گے، بودھسٹ لوگ کہیں گے ہم شانتی وادی لوگ ہیں، عیسائیزم کہے گا، یہودیزم کہے گا ہمارا دھرم خراب تھوڑی ہے بھائی۔ آپ اپنے مذہب کا اسٹیکر کیوں اوپر کیے ہوئے؟ وجہ بتاؤ، وجہ بتاؤ، وجہ کیا ہے؟ تو آپ کو اس کا جواب کہیں ملے گا تو حضور کے کردار سے ملے گا، کردار مصطفیٰ سے ملے گا۔ خدا کی قسم کردار مصطفیٰ بتائے گا کہ واقعی سب سے بہتر مذہب مذہب اسلام ہے۔ اسی اسلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے، دو چار لوگوں کے ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، سمجھے آپ، 1000 10,000 کے مجمع سے بھی کچھ نہیں ہوتا ہے۔ جلسے و جلوس کی کامیابی کا دار و مدار بھیڑ بھاڑ پہ نہیں ہے، یہ تو حضور کی محبت پر ڈیپینڈ کرتا ہے، سمجھے آپ، حضور کی محبت پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ایسے بہت سے لوگ تھے اکیلے حضور کی نعتیں پڑھتے تھے، کوئی نہیں سننے والا، لیکن حضور سنا کرتے تھے، کوئی نہیں سنتا تھا، اکیلے حضور کی باتیں کرتے۔ صوفی سلطان میں فرماتے ہیں حضور کے ذکر کا کمال یہ ہے، جملہ سمجھیں اور مچلیں، فرماتے ہیں کہ حضور کے ذکر کا کمال یہ ہے کہ حضور کی موجودگی میں ہوتا ہے۔ سمجھ گیا؟ جملے کو سنیں۔ میں نے کہا حضور غوث پاک سرکار ہیں، ثبوت کیا ہے؟ میں نے پوچھا صوفی صاحب سے غوث پاک ہیں تو پتہ کیسے چلے کہ ہیں؟ کہتے ہیں ان کا نام لیا گیا۔ میں نے کہا ہاں۔ بڑی یہ نام ہی ان کا ثبوت ہے، بغیر ان کی موجودگی میں ان کا نام نہیں لیا۔ کہیں بھی ہو غوث پاک تاڑتے اپنے مریدوں کو، باز اشب کہا میں وہ پرندہ ہوں جو سب سے اوپر اڑتا ہوں اور اپنا کنٹرولنگ پاور برقرار رکھتا ہوں، پھر اوپر سے اپنے شکار کو دیکھتا ہوں، بیلنس برابر کرتے ہوئے جب جھپٹا مارتا ہوں تو میرا نشانہ چوکتا نہیں ہے۔ ان البازی و اشب کل شیخن، غوث پاک اپنے آپ کو باز اشب کہا کرتے تھے۔ بہرحال ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک سب سے بہتر دین۔ جبکہ جارج برنارڈ شاہ سے مستشرقین یورپ کی میٹنگ میں پوچھا گیا مذہب کے بارے میں، تو جارج برنارڈ شاہ کہتا ہے دنیا کا سب سے عظیم انسان مدینے والے آقا، تمہارے نبی کی بات ہے، سبحان اللہ، سب سے عظیم انسان مدینے والے آقا۔ پھر اس سے پوچھا گیا کہ دنیا کی سب سے عظیم کتاب کیا ہے؟ تو جارج برنارڈ شاہ کہتا ہے دنیا کی سب سے عظیم کتاب اگر کوئی ہے تو قرآن ہے۔ آپ کو خوش ہونا چاہیے، ایک عیسائی حضور کی قرآن کی تعریف کر رہا ہے۔ اس سے پوچھا گیا کہ دنیا کا سب سے عظیم دھرم کون سا ہے؟ تو جارج برنارڈ شاہ بولا دنیا کا سب سے عظیم مذہب مذہب اسلام ہے۔ اس کے بعد جو تماچا مارا ہے اس کو بھی برداشت کرنا پڑے گا۔ وہ کہتا ہے لیکن دنیا کی سب سے گھٹیا اور بدتر قوم مسلمانوں کی، سب سے ذلیل قوم اگر کوئی ہے زمین پر تو مسلمانوں کی۔ تو پوچھا اخبار والوں نے، صحافیوں نے کہ سر کیا بات ہے؟ جو مذہب سب سے اچھا ہو، جو ذات سب سے اچھی ہو، جو قرآن سب سے بہتر کتاب ہو، اس کے فالوور کیسے برے ہوں گے؟ تو جارج برنارڈ شاہ کی آنکھ میں آنسو تھے۔ اس نے کہا اتنا اچھا نبی، اتنی اچھی کتاب، اتنا اچھا مذہب پا کر کے بھی آج تک اس قوم نے اس کی اہمیت کو سمجھا نہیں ہے، اس سے بدتر قوم کون ہوگی؟ ایک عیسائی نے کہا تھا۔ اللہ اکبر۔ اس سے پوچھا گیا دنیا میں امن کیسے قائم ہو؟ یہ جارج برنارڈ شاہ سے پوچھا گیا دنیا میں امن کیسے قائم ہو؟ ایک چائے کی پیالی منگائی اس نے اور ٹیبل پہ رکھ دیا، کہا بتاؤ کانفرنس ہال میں جو بیٹھے سیمینار میں، کہا بتاؤ کہ یہ چائے کتنی دیر کے بعد ٹھنڈی ہوگی؟
تو لوگوں نے کہا کہ 5 منٹ 7 منٹ 8 منٹ کے بعد یہ چائے ٹھنڈی ہو جائے گی. کہا بس جتنی دیر تک یہ چائے گرم رہے گی، اگر اتنی دیر تک ہی صحیح پھر سے مسلمانوں کے نبی دنیا میں آ جائیں تو امن سکون قائم ہو جائے گا. ایک عیسائی نے سچی بات کہی کہ نہیں کہی، ہم نے لیکن سمجھا نہیں. ہمارا کوئی تعلق اسلام سے، دل کا تعلق اسلام سے نہیں ہے. ظاہری طور پر ہم کھانے کمانے اور لباس کے 2 چیزوں کے دور سے گزر رہے ہیں، کھانے پینے کے دور سے اور لباسوں کی تبدیلی سے. بس دل کہاں ہے کہ نہیں ہے. کہیں ایسا نہیں کہ دل شیطان کی مٹھی میں، کوئی فکر نہیں ہے. اسلام ہم نے اتنا خراب طریقے سے اسلام کو فالو کر لیا ہے. ہمارے بغل میں اگر کوئی غیر مسلم رہتا ہے نا تو وہ مسلمانوں سے سخت نفرت کرتا ہے. گجرات میں احمد آباد میں پوری یونٹی نے ہندو برادران کے اعلان کر دیا ہے کہ خبردار مسلمانوں سے کوئی کاروبار نہ کرنا. بولے کیوں؟ بولے اس لیے کہ ان سے بڑا فراڈ کرنے والا زمین پر کوئی نہیں ہے. یہ وقت پر پیسے نہیں دیتے. ذرا سوچو کہ حضور کو تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ حضور کو تکلیف ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے؟ آئیے دین سیکھیں. تھوڑی سی اس گفتگو میں آپ کے دل میں جو بات بیٹھ جائے گی، ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے اللہ مجھے بھی دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. دین کسے کہتے ہیں؟ گھر کے بیڈ سے لے کر کے بازار تک کا نام دین ہے. آپ ایک چائے کی دکان پر کھڑے ہو جائیں، وہاں بھی دین ہے. آپ جوتے اور چپل میں پالش کرنے والے کے ساتھ بیٹھ جائیں زمین پر، وہاں بھی دین مسکرائے گا. ایسا کون سا ڈپارٹ، کون سا محکمہ، کون سی تہذیب، کون سا کلچر، ثقافتی علوم ہے جہاں پر آپ کا اسلام آپ کے ساتھ نہیں ہو؟ ہم نے اسلام کو سمجھا نہیں ہے. ہم صرف نماز اور روزے تک اسے باندھے ہوئے ہیں. اسلام تو گھر آنگن میں بھی ہے. بہن بیٹیوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے، اسلام سے پوچھو. آئیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلیں، جہاں یتیموں کی پناہ گاہ موجود ہے، جہاں بیواؤں کا سہارا موجود ہے، جہاں بھوکے اور پیاسوں کا مسکن و مرکز موجود ہے. دیکھیں حضور کا کردار ثابت کرے گا. ان الدین عند اللہ، زور سے بولے. یہ ممبئی کی زمین ہے، مخصوص لوگ ہیں اور اس کارخانے پر بیٹھ کر آپ آج حضور کی باتیں سن رہے ہیں. ان باتوں سے دلوں میں ایک تھوڑی سی تبدیلی کی چنگاری انشاءاللہ چنگاری پیدا ہوگی انشاءاللہ. کہہ دیں اسلام کسے کہتے ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کردار بتائے گا کہ حضور کے کردار نے کیسے ثابت کیا اسے اسلام کہتے ہیں. زمین ہے مدینہ شریف کی. کہاں کی؟ اونچی بولے. زمین ہے مدینہ شریف کی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں کرسچن تھا، وہ مر گیا. اس کا 7-8 سال کا بیٹا تھا. اس کی ماں تھی، اس بیٹے کی ماں تھی، کرسچن کی بیوی. ایک دن بیٹا اپنی ماں سے لپٹ کے بولا ماں. کہا بیٹے کیا بات ہے؟ کہا میرے چچا کے بیٹے جو میرے بھائی تھے، میرے باپ کے ہونے پر مجھے سینے سے لگاتے تھے. آج وہ جب کچھ اچھی چیزیں بازار سے لا کر کھاتے ہیں نا، میں قریب پہنچ جاتا ہوں تو میرے چہرے پر تھوک دیتے ہیں. کہتے ظالم اپنے باپ کو کھا گیا، کیا میری قسمت بھی کھائے گا؟ مجھے تانا مارتے ہیں میری ماں. مجھے ایک روٹی بھی کوئی کھانے کے لیے دیتا نہیں ہے. میری ماں اس زمین پر کیا ہم اور تم بھوکے مر جائیں گے؟ تو ماں نے کہا نہ بیٹے نہ. سب سے بڑی پریشانی یہ ہے، سب سے بڑی بیماری ہے کہ ہم غریب ہیں. غریبی ایک بیماری ہے، انفیکشن ہے. بولے اس بیماری سے بچا کیسے جائے؟ تو ماں نے کہا بیٹے میں امیر لوگوں کے گھروں میں جھاڑو پوچھا لگاتی تھی، اس کے بدلے میں مجھے 1 روٹی ملا کرتی تھی. آج وہی 1 روٹی شادی کے دن ٹیبل کے نیچے ہمارے جوتوں کے نیچے رہتی ہے. وہ چاول کے بڑے بڑے ڈھیلے ہمارے پہلوں سے وہ لڑکتے رہتے ہیں. یہ کون سا دین ہے بھائی؟ اللہ کے نبی اپنی سسرال میں گئے تھے، روٹی کا ٹکڑا زمین پر پڑا ہوا تھا. محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ. یہ کردار مصطفیٰ ہے. حضور نے اس روٹی کے ٹکڑے کو اٹھایا اور اسے پونچھا اور کھا گئے اور فرمایا عائشہ یہ جس قوم سے بھاگی ہے پھر کبھی نہیں آئی ہے. اللہ کی نعمتوں کی تعظیم کیا کرو. میں ابھی بتاؤں کہ یہ روٹی کا ٹکڑا روٹی بننے کے لیے کتنی قربانیاں دیا ہے تو کم سے کم 15 سے 20 منٹ لگ جائے گا. یہ کتنی قربانیوں کے بعد یہ روٹی تیار ہوئی ہے. اگر میں اس ٹاپک پر بات کروں تو اچھا خاصا وقت لگ جائے گا، لیکن مجھے بتانا ہے کہ اسلام کسے کہتے ہیں. اللہ اکبر. ماں نے کہا بیٹے 1 روٹی مجھے ملتی تھی، آدھی تو کھاتا تھا آدھی میں کھاتی تھی. اب تو میرے پیروں میں اتنی طاقت بھی نہیں رہی، میرے کپڑے پھٹ گئے اور پھٹے ہوئے کپڑے پہن کر امیروں کے دروازوں سے میں بھگا دی گئی ہوں. اے میرے بیٹے لگ رہا ہے کہ میرے اور تیرے مقدر میں اب بھوکا مرنا ہی لکھا ہے. تو بچے نے کہا ماں اتنا بڑا شہر مدینہ ہے، کوئی نہیں ہے جو میرا سہارا بن جائے، کوئی نہیں ہے جو مجھے اپنے سینے سے لگا لے، مجھے 1 روٹی کھلا دے. ماں کا جواب سنو. ماں کہتی بیٹا اس مدینے میں ایک ہے، کہہ دو سبحان اللہ.
कुछ समझ रहे होंगे आप। माँ कहती बेटा इस मदीने में एक है। कहा कौन? कहा जिसे आमीना का लाल कहते हैं, जिसे आमीना का, मुझी बोले तुम्हारे नबी की बात हो रही है, जिसे आमीना का लाल कहते हैं। बच्चा बोला मेरी माँ ये कौन है? तो माँ बोलती है कि बेटा ये गरीबों को पालने के लिए पैदा हुए, यतीमों का सहारा, भूखों के सहारा, प्यासों के सहारा। हुजूर सूफी सुल्तान मियां शाह साहब क़िबला से एक शख्स ने कहा हम में और हुजूर में क्या फ़र्क है, हम में और मदीने वाले में क्या फ़र्क है? फरमाया तसव्वुर नहीं कर सकते, करोड़ों करोड़ों गुना फ़र्क है। बोले सूफी साहब कोई एक बात बताएं जो मेरी समझ में आ जाए, एक बात बताएं जो मेरी समझ में आ जाए। फरमाया अच्छा सुन एक बात जो तेरी समझ में आ जाए। कहा क्या? कहा तुझ में और हुजूर में फ़र्क ये है। कहा क्या? कहा तुम अगर खाना न खाओ तो भूखे मर जाओ, लेकिन अगर हुजूर खाना न खाएं तो खाना मर जाए। तुम अगर पानी न पियो तो प्यासे मर जाओ, और हुजूर अगर पानी न पिए तो पानी मर जाए। हाय हाय हाय, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह। बच्चा कहता माँ ये कौन है? तो माँ कहती बेटा यतीमों का सहारा है। बोले प्रूफ? ये गरीबों से मोहब्बत करते हैं, कोई सबूत? माँ कहती बेटा एक मुझसे सबूत ले ले। ये बातें अब हमारी जिंदगी में आनी चाहिए इंशाअल्लाह। न कोई लालच नहीं थी मुझको यहाँ पर आने की। मुलाकात उनसे, मेरे दोस्त हो गई थे अतौल भाई से, और भाई से उनसे यहाँ हो जाती माशाअल्लाह, बैठे हुए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बेटे साबिर भाई माशाअल्लाह हमारे बड़े अच्छे दोस्त, मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। ये बातें मैं तो वैसे ही बैठे बैठे करता हूँ। अभी 1 घंटा भी एक जगह 15-20 लोगों को ज़बरदस्ती बिठा के बोल के आया हूँ, तो कुछ नया नहीं है। बहरहाल मेरा दिल बहुत खुश होता है जब चुपके कोई हुजूर की बातें सुनता है, सबको खबर भी ना हो। अब उसके बाद कल से आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, इस्लाम को लॉन्च कैसे करें। बहुत अच्छा मजहब है ये, बहुत मीठा मजहब है, समझ रहे हैं आप। उस बच्चे ने कहा अगर हुजूर सबके हैं तो कोई सबूत दीजिए, यतीमों का सहारा है तो प्रूफ चाहिए। माँ ने कहा बेटे उनके यतीमों की हमदर्दी के लिए सबूत मांगता है? कहा हाँ। कहा मैं देती हूँ। माँ ने कहा एक दिन मदीने शरीफ में वो बैठे हुए थे अपने गुलामों के साथ, एक औरत ने मस्जिद के दरवाजे से कहा ओ मुसलमानों के नबी बाहर आइए। तो मुसलमानों के नबी उठे, उस औरत के बुलाने पर खड़े हो गए। वो औरत धूप में हुजूर को खड़ा कर दिया, खड़े रहिए, मेरे आका धूप में खड़े हैं। वो कुछ कहे जा रही है, हुजूर सुन रहे हैं। बहुत देर हो गई, धूप में हुजूर खड़े थे, सहाबा परेशान हो गए। बहुत देर के बाद उसने कहा मुसलमानों के नबी जाइए अपने ग़ुलामों के पास। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ग़ुलामों के पास जब तशरीफ़ लाए ना, तो उमर फ़ारूक आज़म खड़े हो गए। बोले सरकार इतनी देर से आप कहाँ थे? तो मेरे आका फरमाते हैं उस औरत ने मुझे बुलाया था। उमर फ़ारूक आज़म कहते हैं हुजूर आप धूप में खड़े थे, आपको मालूम है वो औरत कौन सी है? मेरे आका फरमाते कौन है? उमर फ़ारूक आज़म बोले सरकार वो पागल है, उसका दिमाग ख़राब है, वो पागल है पागल। मेरे आका पूरे मदीने में उससे कोई बात नहीं करता। मेरे आका रो के बोले उमर जिससे कोई बात नहीं करता मोहम्मद उसी से बात करने आया हुआ है। अल्ताफ़ हुसैन हाली कहता है वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला, उतर कर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्ख़े कीमिया साथ लाया। बात मदीने की और मदीने वाले की हो रही। मेरा इमाम कहता है चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और सैयद इमरान साहब, मैं ये शेर जब पहली मरतबा गया था मदीना शरीफ 2010 में, तो ये शेर मुझ पर बड़ा हावी रहता था। ये शेर चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मदीने के खित्ते खुदा तुझको रखे, गरीबों फ़कीरों के ठहराने वाले, तू जिंदा है वल्लाह मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। बच्चे ने कहा माँ ये कौन है? सुनेगा, ये प्रूफ दे दिया। बच्चा तड़प गया, कहा मेरी माँ इनका पता बताओ। बच्चा हुजूर का पता लेकर के अब हुजूर की बारगाह में आ रहा है। कह दो सुभान अल्लाह। कभी उसने हुजूर को देखा नहीं, कभी उसने हुजूर को, मोहब्बत से बोलो, हमने अपने बच्चों को हुजूर के बारे में नहीं बताया। वो स्क्रीन पर जो तस्वीरें उभरती हैं वो डुप्लीकेट हैं, उनकी ओरिजिनलिटी की कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकता है, वो क्रीम पाउडर की देन है। हुजूर के बारे में तो लोगों को पता ही नहीं कि हुजूर कितने हसीन हैं। डॉक्टर इकबाल से किसी ने पूछा था अपने बच्चों को क्या बनाए, डॉक्टर इकबाल से पूछा था, डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए, एडवोकेट बनाए, आलिम बनाए, हाफिज कारी? बोले कुछ ना बनाओ। बोले फिर? बोले पहले अपने बच्चे को आशिक रसूल बनाओ। आशिक ऊंची बोलो, आशिक।
بولے اپنے بچوں کو حضور کا عاشق بناؤ. اگر آپ نے اپنے بچوں کو حضور کا عاشق نہ بنایا تو میدان محشر میں تم سے سوال کیا جائے گا. تمہارے بچوں کو پتہ ہی نہیں کہ حضور کتنے خوبصورت ہیں. تمہارے بچوں کو علم ہی نہیں کہ حضور کتنے خوبصورت ہیں. جب تم نے بتایا نہیں تو ٹی وی کے پردے پر جس نے بتایا ہے اسی کی بات کو مان رہے ہو. ماں باپ کی ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ اپنے بچوں کو بتاتے کہ حضور کتنے حسین ہیں. ایک دم نہیں بتایا. پوچھو نا ابو قرصافہ سے حضور کتنے خوبصورت تھے. وہ مدینہ شریف میں اپنے باپ کے مرنے پر اپنی خالہ کے یہاں رہتا تھا ابو قرصافہ. ابو قرصافہ کو اس کی خالہ 2 روٹی دیتی تھی دوپہر میں اور 2 روٹی شام کو. اس کے بدلے میں اپنی خالہ کی بھیڑ بکریاں چراتا تھا. ابو قرصافہ کہتے ہیں ایک دن بکریاں لے کے جا رہا تھا, ادھر سے حضور آ رہے تھے. محبت سے بولو. ہم تو دعا مانگتے ہیں, سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, میرے گھر میں بھی ہو جائے. زور سے بولو, میرے گھر میں بھی ہو جائے. ابو قرصافہ کہتے ہیں ادھر سے حضور آ رہے تھے. کہا میں نے کبھی حضور کو دیکھا نہیں تھا. حضور کو دیکھا دنگ رہ گیا. نہ کبھی ایسی آنکھیں دیکھی, سبحان اللہ, نہ کبھی ایسی پیشانی دیکھی, نہ کبھی ایسے لب و رخسار دیکھے, نہ کبھی ایسا زکن دیکھا, نہ کبھی ایسا صدر مبارک دیکھا, نہ کبھی ایسا بطن نور دیکھا, نہ کبھی ایسی نازک انگلیاں دیکھی. جہاں نظر پڑی وہیں رکی رہ گئی. میں ٹوٹ گیا, ڈوب گیا حضور کی محبت میں. اچانک میرے آقا فرماتے کیا بات ہے, کیا بات ہے. ایک صحابی تھے, فرمایا کیا دیکھ رہے ہو. کہا کہ میں چہرے کو دیکھ رہا ہوں, ایسا چہرے والا انسان نہیں دیکھا. کہا دیکھتے بھی کیسے, بنانے والے نے دوسرا محمد بنایا ہی نہیں ہے. تمہارے نبی کی بات ہو رہی, اپنے بچوں کو حضور کا عاشق بناؤ. ابو قرصافہ کہتے دیکھتے رہے. تو ایک صحابی نے کہا تم پہچانتے ان کو. کہا میں تو نہیں پہچانتا, لیکن میرا دل کہہ رہا ہے پوری کائنات انہیں پہچانتی ہوگی. ہائے ہائے سبحان اللہ. جبیں کی ہر شکن کا مرتبہ فرمان جیسا تھا, بدن کی رحل پہ چہرہ کھلے قرآن جیسا تھا. نہ کرتی کیسے خوشبو سے وضو گلیاں مدینے کی, نبی گلدستہ تھے شہر نبی گلدان جیسا تھا. ہم نے بتایا نہیں اپنے بچوں کو, بیٹیوں کو کہ حضور کتنے خوبصورت ہیں. پوچھنا میرے بھائی ابو قرصافہ سے. ابو قرصافہ کہتے ہیں حضور کے پاس بیٹھ. میں نے کہا آپ, میرے آقا فرماتے جہنم سے بچانے والا محمد ہوں, جنت میں لے جانے والا محمد ہوں, یتیموں کا سہارا محمد ہوں, اللہ کا حبیب ہوں, کائنات کی ڈلیوری کا سبب ہوں, وجہ تخلیق کائنات, کائنات میری وجہ سے آئی ہے. ابو قرصافہ کہتے ہیں میں نے حضور کی غلامی اختیار کر لی. کلمہ پڑھ کے مشرف با اسلام ہو گیا. کہتے ہیں کلمہ پڑھ کے جب مشرف با اسلام ہوا نا, تو اپنی خالہ کی بکریاں لے کے میں چلا گیا جنگل. جنگل میں گیا تو بکریاں اللہ بھروسے چھوڑ دیا, اور لوٹ کے دن بھر حضور کو دیکھتا رہا, آپ کو دیکھتا رہا. سجدے کا ہوش کس کو تھا. ایک نماز رہ گئی, ایک نماز ہو گئی. آئے آئے, حضور کا چہرہ تو حضور کا چہرہ ہے. کہتے ابو قرصافہ دن بھر حضور کو دیکھتا رہا. شام ہوئی تو پھر جنگل چلا گیا. کہتے بکریاں چرا کے لے کے گھر واپس آیا. ایسے 2, 10, 20, 25 دن ہو گئے. کہتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ میری بکریاں دوسروں کے کھیت میں چلی گئی. شکایت میری خالہ کے گھر آ گئی. رات میں آیا تو میں کیا دیکھا, میری خالہ غضب میں ہے, غصے میں ہے, اور میری خالہ کے بغل میں میری بوڑھی ماں بیٹھی ہوئی ہے. دونوں مجھ پر ٹوٹ پڑے, بہت پریشان کیا. میری ماں بولی ظالم کہیں گے, باپ کے مرنے کے بعد ایک روٹی کا سہارا میری بہن جو تیری خالہ ہے, کئی دن سے پتہ چلا ہے کہ تو اپنے خالہ کی بکریاں کہیں چھوڑ کے چلا جاتا ہے. تو اس کی خالہ نے کہا مجھے پتہ چل گیا ہے میری بہن یہ کہاں جاتا ہے. کہاں جاتا ہے. کہا یہ مسلمانوں کے نبی کے پاس جاتا ہے. میری بہن میں نے تیرا چہرہ دیکھا, ورنہ بہتیرے نوکر میرے پاس تھے. میں تیرے اس بیٹے کو کہ اس کا باپ نہیں ہے, یہ میری سگی بہن کا بیٹا, لات مار کے باہر کرتی ہے, لیکن تو تیری غریبی نے مجھے روک کے رکھا. میں اسے 2 روٹی دوپہر میں 2 روٹی شام کو دیتی ہوں. میری بکریاں دوسروں کے کھیت میں چلی گئیں, اور یہ مسلمانوں کے نبی کے پاس میرا دشمن ہے, وہ معاذ اللہ. اس سے کہہ دو کہ اس نبی کے پاس نہ جایا کرے. بولو بولو بولو. ماں نے کہا بیٹے ابو قرصافہ تجھ کو اس مرے ہوئے باپ کا واسطہ جو میرا سہاگ تھا, اس نبی کے پاس نہ جایا کر, مجھ سے وعدہ کر. تو اس کو پھٹے ہوئے دوپٹے کا واسطہ. ابو قرصافہ نے کہا ماں رو مت, اگر تیرا حکم ہے کہ میں اس نبی کے پاس نہ جاؤں تو ٹھیک ہے, ایک شرط کے ساتھ کل سے نہیں جاؤں گا. کہا بول بیٹے وہ شرط کیا ہے. ابو قرصافہ کہتے ہیں میری ماں ایک مرتبہ تم بھی میرے نبی کو دیکھ لو. آئے ہائے ہائے, میں نے اس ذات پہ لکھنے کی جسارت کی ہے جس کے دامن میں فرشتوں نے عبادت کی ہے. اللہ اللہ وہ کیا لوگ ہیں جن لوگوں نے چلتے پھرتے میرے آقا کی زیارت کی. حضور تو حضور ہے, حضور جیسی آنکھیں کسی کے پاس نہیں, حضور جیسا چہرہ کسی کے پاس نہیں. ہم نے اپنے بچوں کو بتایا نہیں, اس کی سزا ہمیں ملے گی. یہ بچے جب حضور کو قبر میں نہیں پہچان پائیں گے, اس کا سزاوار ہم ہوں.
ہماری ذات اس کی سزاوار ہوگی۔ اللہ ہمیں اپنے بچوں کو عاشق رسول بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین کہہ دیں۔ بچوں کو محبت سے حلال کھلائیں، حضور پر درود پڑھنا سکھائیں، محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ صوفی صاحب کہتے ہیں آپ کے بچے کہتے ہیں ابو 100 روپے کا ایک سامان لے کے آنا، بولے بیٹا پریشان مت ہو، وہ 250 کو لے کے چلے آتے ہیں۔ بولے کوئی دقت نہیں ہے، 2.5 کروڑ کا لا سکتے ہو، شریعت منع نہیں کرتی ہے، لیکن کبھی کبھی بیٹوں سے یہ کہہ دیا کرو بیٹا کتنے کا سامان ہے؟ بولے پاپا 100 روپے کا ہے۔ ٹھیک ہے لے کے آؤں گا، لیکن تجھے 100 مرتبے مدینے والے پر درود بھی پڑھنا پڑے گا۔ یہ کون سکھائے گا بھائی؟ ہاں سارا ٹھیکرا یوگی جی کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ حکومت ایسا کام کر رہی ہے، حکومت جو سارے خراب کام کر رہی ہے وہ میرے خرابی کی وجہ سے کر رہی ہے۔ ہم اچھے ہوتے تو حکومتیں بھی اچھی ہوتی بھائی، اور سیدھی سی بات ان کی کیا بات کرنا، وہ تو پاگل لوگ ہیں۔ وہ جو پتھر کو خدا کہتا ہے وہ تمہیں انسان کب مانے گا؟ سمجھے میری بات؟ اس کو یاد رکھ لو، جب وہ خدا کو خدا نہیں کہتا، قرآن کو قرآن نہیں کہتا، تمہیں انسان نہیں مانتا، دقت کی بات کیا؟ سمجھے میری بات؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے ابو قرصافہ کہتے ہیں ایک مرتبہ میری ماں حضور کو دیکھ لو، نبی کو دیکھ لو، پھر جو کہو گی مان جاؤں۔ صبح ہوئی تو ابو قرصافہ کہتے ہیں میں آگے آگے، میری ماں پیچھے پیچھے، خالہ میری ماں کے پیچھے پیچھے، تینوں حضور کی بارگاہ میں دربار مصطفیٰ میں۔ ابو قرصافہ کہتے ہیں دامن پھیلا کے دعا کر رہا تھا، منگتے ہیں کرم ان کا صدا مانگ رہے ہیں، دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں، کم مانگ رہے ہیں نہ سوا مانگ رہے ہیں، جیسا ہے غنی ویسی عطا مانگ رہے ہیں، یوں کھو گئے سرکار کے الطاف و کرم میں، یہ بھی تو نہیں ہوش کی کیا مانگ رہے ہیں، منگتے ہیں کرم ان کا۔ حضور کی بارگاہ میں دامن پھیلائے حاضر ہوا۔ ابو قرصافہ کہتے ہیں حضور کی قدموں سے لپٹ کے بیٹھ گیا، کہتے ہیں میری ماں بیٹھ گئی، ماں کے پیچھے میری خالہ بیٹھ گئی۔ ابو قرصافہ کہتے ہیں میری ماں حضور کو دیکھ رہی تھی، حضور میری ماں کو دیکھ رہے تھے، اور میں دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ سبحان اللہ، محبت سے کہہ دو حضور کی محفل کی بات ہو رہی ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ کیا اللہ کا احسان ہے کہ نہیں ہے؟ حضور کی 1500 سال پہلے کی بات اللہ چاہتا آج کسی کی بات نہ ہو تو میرے حبیب کی بات ہو نا، اور سب کے سامنے بھی نہ ہو تو انہی لوگوں کے سامنے کی بات ہو۔ کتنے لوگ ہیں آس پاس آواز سن کے پریشان ہوئے ہوں گے، اور اللہ نے ہماری اور آپ کی پریشانی دور کر دی ہے۔ ہاں ابو قرصافہ کہتے ہیں کہ میری ماں حضور کو دیکھ رہی تھی، اور حضور میری ماں کو اور میں دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا امی، بولے کیا بات ہے؟ میں نے کہا حضور یہی ہیں۔ کیا کہا؟ اونچی بولو۔ کہتے حضور یہی ہیں۔ میری ماں نے کہا چپ، ان کے علاوہ کوئی اور ہو بھی نہیں سکتا۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ، تم پہ کروڑوں۔ اللہ اکبر، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ، میرا امام کہتا ہے وہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، فقیروں غریبوں کے۔ میری ماں سے میں نے کہا امی حضور یہی ہیں۔ میں نے کہا چپ، ان کے علاوہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ کہتے میری ماں ٹکٹکی باندھ کے حضور کو دیکھتی رہی، میری ماں دیکھتی تو حضور مسکراتے، یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب کشا ہوئے کہ گلستہ بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں ابو قرصافہ کہتے ہیں کہ میری ماں نے مجھ سے کہا ابو قرصافہ، میں نے کہا جی مما۔ میری ماں نے کہا بیٹے میرا دامن چھوڑ دینا، محمد کا دامن کبھی نہ چھوڑنا۔ آیا اللہ اکبر، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ حضور کے چہرے کی تبلیغ سے لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ کوئی رہ جائے تو وہ گمراہ ہو جاتا ہے، وہ فاسق ہو جاتا ہے، بد دین ہو جاتا ہے، اسے مسلمانوں سے، اسلام سے، قرآن سے، گنبد و مینار سے نفرت ہو جاتی ہے۔ اور کوئی حضور کو دیکھتا تو کلمہ پڑھ لیتا تھا۔ آیا کیا بات ہے، اتنی دوریاں کیسے پیدا ہو گئی؟ حضور کا کردار دیکھے کیسا تھا۔ ماں کہتی ہے بیٹا اس مدینے میں ایک شخص ہے جسے آمینہ کا لال کہتے ہیں، وہ غریبوں کا سہارا ہے۔ بچے نے پتہ لیا، حضور کی بارگاہ میں آ کے بیٹھا۔ میرے آقا فرماتے کیا بات ہے، تم کون ہو؟ بچے نے کہا کہ ایک شرط پر میں اپنی ماں سے مل کر کے آیا ہوں، میری ماں نے بڑی تعریف کی ہے آپ کی، لیکن مجھے پتا چلا ہے آپ غریبوں کو بہت کچھ دیتے ہیں، لیکن اسی کو دیتے ہیں جو آپ کا کلمہ پڑھتا ہے، آپ کا جو دھرم قبول کرتا ہے اسی کو آپ دیتے ہیں، بقیہ اور لوگوں کو نہیں دیتے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ کلمہ پڑھنا اللہ کی مرضی پر ڈیپینڈ کرتا ہے، تجھ سے تو میں نے کہا نہیں کلمہ پڑھ لے، چھوڑ یہ بتا تو یہاں کس لیے آیا ہے؟ اس بچے نے کہا اے نبی مجھے بھوک لگی ہے۔ کیا فرمایا؟ ثابت کرے گا اسلام سب سے بہتر مذہب ہے،
کیا کہا؟ مجھے وہ اتنا سنا تو حضور لرز گئے، اندر گھر کے گئے اور کھانا لے کے آئے، اور جب کھانا لے کے آئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نا، جب کھانا لے کے آئے نا تو وہ بچہ کہتا ہے کہ مجھے حضور نے اپنے ہاتھوں سے بٹھا کے کھانا کھلایا۔ غریبوں سے نفرت کوئی کر رہا ہے تو ہم کر رہے ہیں۔ سکھوں کے ہاں دیکھیے تو کھانے کے دور چلے ہوئے، ہندوؤں کے ہاں دیکھیے تو برہم بوش کے نام پر کئی کی کنٹل پوڑیاں بٹ رہی ہیں۔ ہمارے ہاں تو لنگر بڑا تو شرک اور بدعت کے اسٹیکر لگائے جا رہے ہیں۔ لیٹرنگ میں اتنی قیمتی ٹائلز لگا لی اٹالین کی، نہ پوچھو، لیکن دروازے پر ایک فقیر کو دینے کے لیے 10 روپے پورا بایو ڈاٹا پوچھتے ہیں، کہاں سے آیا، پی ڈالے گا، کھا ڈالے گا، روز آتے ہو، بچے چوری کرتے ہو، موبائل چوری کرتے ہو، کیا کیا کلیم لگاتے ہیں۔ ایسے 50 میں کوئی ایک صحیح بھی تو ہوتا ہوگا یار، ہاں بات ہے کہ نہیں؟ اگر اس درویش کو ٹھوکر لگ گئی تو کیا ہوگا، نقصان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہاں بات اس ٹاپک پہ نہیں جاؤں گا، اب مجھے یہیں رہنا ہے۔ ہم بہت پورا ڈیٹیل لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے آقا نے اس یتیم بچے کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا۔ بچہ کہتا میں کھانا کھا رہا تھا، میری آنکھ میں آنسو تھے۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ بیٹے تیرے گھر میں اور کون تھا؟ تو اکیلے ہی گھر میں رہتا ہے؟ تو اس بچے نے کہا میری ماں ہے۔ وہ کیوں نہیں آئی؟ تو بچہ رونے لگا، کہا میری ماں کے کپڑے پھٹ گئے، میری ماں کے کپڑے اتنے اچھے نہیں کہ باہر نکل سکے، اب اس کا جسم کھل جاتا ہے، میرے باپ کے مرنے کے بعد جو کپڑے تھے میری ماں وہی استعمال کرتی تھی، اب میری ماں نکل نہیں سکتی ہے اور اب چل بھی نہیں پاتی ہے۔ بولے کیوں؟ بولے بھوک کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ میں آنسو آ گئے، حضور گھر کے اندر تشریف لے گئے، اس کی ماں کے لیے روٹیاں لے کے آئے، اور جب بیٹے نے کہا میری ماں کے کپڑے پھٹ گئے تو حضور نے اس کی ماں کے لیے جوڑے کا بھی انتظام کیا، کپڑے کا بھی انتظام کیا۔ جب بچہ کہتا جب حضور نے مجھے روٹیاں دی، کپڑے دیے، تو بچہ کہتا کبھی حضور کی دی ہوئی روٹیوں کو دیکھتا، کبھی حضور کو دیکھتا تھا۔ نہیں روٹیوں کا جواب نہ روٹیاں دینے والے نبی کا جواب۔ کہتے حضور نے مجھے دیا، روٹیاں دیکھتا، پھر حضور کو دیکھتا مجھے کچھ دور بھیجنے کے لیے آئے، اور اس کے بعد نبی نے ایک جملہ کہا، اسے یاد رکھیے گا، اسی کو اسلام کہتے ہیں۔ اگر یہ ہم سے دور ہو گیا تو ہماری نسلیں کیا سیکھیں گے؟ انہیں تو اور برا دور دیکھنے کو ملے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں بیٹا، اس نے کہا کیا بات ہے؟ میرے آقا پلٹے، فرمایا بیٹا اس دروازے کو پہچان لے۔ حضور نے فرمایا بیٹا اس دروازے کو پہچان لے۔ اے میرے بیٹے جب اس کے بعد تجھے بھوک لگے نا، یہ سوچ کے چلے آنا مدینے کے سارے دروازے بند ہو گئے ہوں گے، محمد کا دروازہ ابھی بھی کھلا ہوگا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ اسی نسخہ کیمیا کو اسلام کہتے ہیں، اسی نسخہ کیمیا کو۔ نفرت ہے غریبوں سے۔ اپنے پیسوں کی عمر بڑھانا چاہتے ہو تو ان پیسوں کو اللہ کی راہ میں خرچ بھی کیا کرو۔ ہم نہیں کہتے کہ آپ کسی کو 200 روپے دے دو، نہ 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 نہ، لیکن اتنا ہے کہ 2 درجن کیلا لے آؤ تو کم سے کم 2 کیلا کسی غریب کو دے کے لاؤ۔ انشاءاللہ بولو، بہت آہستہ سے نہیں، انشاءاللہ بولو۔ آپ کے گھر کے وہ جو سامان ہے نا، فروٹس، وہ بچے کھائیں گے تو ان کا دل نور نور ہو جائے گا، کیونکہ ان کیلوں کے اندر جو مغز طاقت ہے نا، اس کے ساتھ ساتھ کسی غریب کی خوشی بھی شامل ہوگی انشاءاللہ۔ پہلے کے دور میں لوگ جھولے میں سامان لاتے تھے، سیب اور آلو ساتھ میں ہوتا تھا، وہ کسی کو پتہ چلتا ہی نہیں تھا کہ اس کے اندر سیب ہے کہ آلو ہے۔ وہ جھولا لے کے آیا، گھر میں بچے کھائے، چپ چاپ پھینک دیا۔ اب وہ بڑے بڑے پولیتھین کے بیگ ہوتے ہیں، برگر، چاؤمین، چپس، کیڈبیری اور فروٹس، ساری چیزیں نظر آتی ہیں۔ گاڑی پارک میں لگائی، وہاں سے اسے ٹانگتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہوا۔ صوفی سلطان فرماتے ہیں 10 یتیم بچوں کی نگاہیں فروٹس پر لگی ہوتی ہیں۔ جب وہ گھر کے اندر داخل ہوتا ہے تو وہ بچے اپنی ماں سے لپٹ کے بولتے ہیں میری ماں یہ پڑوسی کا خدا وہی ہے جو میرا ہے؟ ماں کہتی ہاں۔ تو بچہ کہتا ہے مجھے تو سوکھی روٹی بھی نہیں ملی، اس کے بچے فروٹس کھائیں گے؟ اللہ ابھی بتائیں گے ہم اسلام کسے کہتے ہیں۔ دعا کرو ہمارے اندر اسلام آ جائے۔ وہ اسی وجہ سے محفل نہیں کہ میرے پاس کوئی ٹائم نہیں تھا پاس ہونے والا، میں اس لیے چلایا، وہ دوست ہے اس لیے نہ حضور کی مرضی سے آیا، اور آپ بھی حضور کی مرضی سے آئے۔ کوئی چیز سیکھیں تو بات بن جائے گی، سننے کے لیے تو پھر آپ کو 200 ملکوں کی داستان موبائل میں موجود ہے۔ دعا کرو اللہ ہمیں اسلام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں وہ بچہ کہتا ہے میں گیا لے کے، حضور نے فرمایا یہ دروازہ تیرے لیے ہمیشہ کھلا رہے گا۔ پروفیسر حامی گورکھپوری کہتے ہیں یہ رحمت کا ہے دروازہ، یہاں تالا نہیں لگتا۔ یہ رحمت کا ہے دروازہ،
یہاں تالا نہیں لگتا، کھلا رہتا ہے پانچوں وقت میں خانہ محمد کا۔ بچہ کہتا گھر چلا گیا، روٹی ماں کے سامنے رکھی، کپڑا ماں کے سامنے رکھا، حضور نے کچھ پیسے بھی دیے تھے، ماں کے سامنے رکھا، رکھنے کے بعد ماں کے پیروں سے لپٹ کے بولا ماں بولی کیا بات ہے، کہاں سے آ رہا ہے؟ بچہ بولا وہیں سے آ رہا ہوں جہاں جانے کے بعد کوئی واپس نہیں آتا، اور میری ماں اگر میں آیا ہوں تو یہ سوچ لے کہ دل چھوڑ کے آیا ہوں۔ ہاں کہا میری ماں میں اس نبی کے پاس گیا تھا، کہا یہ کھانا؟ بچہ رو کے بولا اپنے ہاتھوں سے مجھے کھلایا، تیرے لیے اس نے کھانا پیک کیا، کپڑے دیے، اور میری ماں بولا مجھ سے وہ نبی کہ جب سب تجھے مدینے میں بھوک لگے اس کے بعد نا تو میرا دروازہ، محمد کا دروازہ ہمیشہ کے لیے کھلا رہے گا، جب دل کہے چلے آنا۔ بچہ رو کے بولا تھوڑی دیر مسلمانوں کے نبی کے پاس تھا، اے میری ماں جتنا سکون مجھے اس نبی کے پاس تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد ملا ہے، اتنا سکون تو مجھے تیرے سائے میں رہ کے 8 سال میں نہیں ملا ہے۔ اے میری ماں تجھ سے بتانا چاہتا ہوں میں اسی نبی کا کلمہ پڑھ کے مشرف با اسلام ہونا چاہتا ہوں۔ حضور کے ایک کردار نے ثابت کیا ان الدین عند اللہ الاسلام، سب سے بہتر دین، ہاتھوں کو اٹھا کے بولو سب سے بہتر دین۔ کس بنیاد پر؟ کس بنیاد پر؟ وجہ کردار مصطفیٰ کی بنیاد۔ گاڑیاں آئی نا وہ سب معلوم ہے، کوئی غیر تو ہے نہیں، سب گھر کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سلنسر نکال دیا، وہ آواز دینوں پٹ 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 آواز سے پورے محلے کو جگا دیا۔ ظالم یہ بھی نہیں سوچا کہ ہو سکتا ہے کسی کی بہن بیٹیوں کے میکے میں سسرال میں کوئی بیمار ہو، کسی کے باپ کی طبیعت خراب ہو، کسی کی ماں کو ایک گلاس پانی دینے والا کوئی نہ ہو، اس کے بچے بھوکے بڑی مشکل سے انہیں نیند آئی ہو، یا ان کے دروازوں پر اپنا لیول بڑھاتے ہوئے نکلتا ہے گاڑیوں کی آواز سے۔ اسلام کسے کہتے ہیں؟ صدیق اکبر سے پوچھو، صدیق اکبر سے پوچھو۔ عمر فاروق اعظم نے فرمایا میرے بھائی صدیق اکبر، فرمایا کیا بات ہے، ادھر آؤ، قریب آ گئے، فرمائے صحیح بتانا راتوں کو آپ جب نکلتے ہیں مدینے میں تو چپل کیوں نہیں پہنتے ہیں؟ اسلام ہے ادھر بھائی، یاد کیجئے گا، ہم اسلام کے محتاج ہیں، یاد کیجئے گا، نہیں سمجھ میں آتا تو یہ برف کی سل ہے پگھل جائے گی، یاد رکھ لیں، بہت دیر تک اسلام ہمارے گھروں میں رہے گا نہیں، یہ پگھل جائے گا، یہ برف سل پگھل جائے گی، پھر کسی دوسرے کے حصے میں آئے گی۔ ہم نہیں اس کا وقار سمجھیں گے، اس کی تعظیم کریں گے تو اللہ غیب سے کفار و مشرکین کے درمیان سے پیدا کرے گا۔ ڈاکٹر اقبال نے کیا کہا، ہے آیا یوں رشے تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ سمجھے آپ اس کی اہمیت کو سمجھو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلوں کا کردار دیکھے۔ عمر فاروق اعظم نے کہا میرے بھائی کیا بات ہے، تم مدینہ شریف میں راتوں کو ننگے پاؤں چلتے ہو؟ صدیق اکبر کی آنکھ میں آنسو آ گئے، بولے میرے بھائی عمر میں اس لیے چپل نہیں پہنتا کہ چپل کی کھٹ کھٹ کی آواز سے کسی غریب کی نیند میں خلل نہ پیدا ہو جائے۔ سب سے بہتر دین، زور سے بولو، یہ کردار مصطفیٰ نے ثابت کیا کہ نہیں کیا؟ اور ہم کیا کرتے ہیں، گوشت کھایا تو پڑوسی کے دروازے پر پھینک دیا، نان مسلم ہے تو صبح اخبار میں لڑائیاں آ گئی، یہ کون سا اسلام ہے؟ شوق تھا کچھ پھینکنے کا تو پھل کا ایک سیب پھینک دیا ہوتا، 50 روپے کی نوٹ پھینک دیا ہوتا۔ اگر شوق ہے تجھے نشانے بازی کا بہت شوق ہے تو 100 روپے کی ایک نوٹ پھینک دیا ہوتا، اس کے بچوں کے ایک شال پھینک دیا ہوتا۔ جب تو 2000 کی شرٹ لے رہا تھا تو 20 روپے کا ایک موزہ اس کے بچوں کے لیے خرید کے پھینک دیا ہوتا۔ یار وہ پھینک جو تیرے لیے قسمت کی بلندی کی معراج بن جائے۔ اور ہڈیاں پھینکنے سے کیا ہوتا ہے میرے بھائی؟ اپنے دماغ میں کیوں ہڈیاں ہم بساتے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں آپ اسلام کسے کہتے ہیں؟ سنیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اسلام کتنا پیارا مذہب ہے، آج نفرت ہی نفرت ہے، نفرت ہی نفرت ہے۔ آپ لوگ رہتے ہو، مجھ سے زیادہ تو سفر شاید ٹی ٹی بھی نہ کرتا ہوں، حقیقت یہی ہے کہ نہیں؟ وہ بھی اگلے اسٹیشن پہ اتر جاتے ہیں اور ہم لوگ سفر ہی کرتے رہتے ہیں۔ اب ریلوے سے سید صاحب کا تعلق ہے تو سید صاحب یہ نہ سوچیں کہ میں کم سفر کرتا ہوں۔ یہ حقیقت ہے کہ ہم لوگ پہنچے 10 12 15 گھنٹے کے بعد اور پھر 4 5 6 گھنٹے کے بعد پھر سفر کر کے واپس آئے، ٹھیک ہے، لیکن تجرباتی دنیا کی بات کرتا ہوں، اب بہت گھٹن ہوتی ہے، بہت درد ہوتا ہے اس لباس میں سفر کرنا، تو سوچتا ہوں کہ ابھی ہم لوگ مولوی کے لباس میں سفر کر رہے ہیں، مشکل ہو رہا ہے، 20 سال کے بعد جب میری بیٹی دوپٹہ اوڑھ کر کے سفر کرے گی تب کیا ہوگا؟ 25 سال کے بعد میرا بیٹا جب بڑا ہو جائے گا، مسلمان بن کے سفر کرے گا تب کتنا مشکل ہو جائے گا؟ بات ہے کہ نہیں معقول؟ اپنے اوپر رحم نہ کریں، اپنے بچوں پر تو ترس کھاؤ یار، ان کا گزارا کیسے ہوگا؟ وہ بچے کیسے بسوں میں بیٹھیں گے، کیسے ٹرینوں میں بیٹھیں گے، کیسے بیٹھیں گے فلائٹ میں؟ میں بغداد شریف سے آیا تو کلکتہ گیا تھا، ان ناگپور سے فلائٹ سے، اور وہاں سے باگڈوگرا گیا، پرام کر کے سیدھے میں دلی ہو کے الہ آباد آنا تھا۔ دلی ایئرپورٹ پر 5 6 لوگ مل کے غیر مسلم تھے، بڑے سخت مزاج کے تھے،
ہم وہ کچھ بات کر رہے تھے ہندوستان کے حوالے سے، مجھے دیکھا تو ہندوازم کی بات کرنے لگے، بہت زیادہ مسلمانوں کے خلاف بولنے لگے۔ میں نے قریب مڑ کے دیکھا تو میں نے کہا وہ سب لگے ہوئے تھے مجھے سنانے کے لیے، تو میرے دل میں آواز آئی کہ چھوڑو ان کو، یہ بیمار لوگ ہیں، مریض لوگ ہیں، اور مریضوں کی باتوں پر دھیان نہیں دینا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ اگر یہ صحت مند ہوتے تو ایسی باتیں نہ کرتے، ہے کہ نہیں؟ اسلام کسے کہتے ہیں ذرا سوچو، خدا کی قسم میں 27 رمضان شریف کو آج سے 2.5-3 سال پہلے 2 سال پہلے رمضان شریف لاک ڈاؤن سے پہلے والے رمضان میں الہ آباد اسٹیشن بس اسٹاپ پہ آیا نا 14واں پیرا کی بارگاہ سے، تو غیر مسلم لڑکا تھا جمن پور کا صابر بھائی، آ کے 2-3 دوست تھے، وہ آ کے میرے پاس کھڑا ہو گیا، بولے بھائی کسی کے پاس 400 روپے ہے کیا؟ تو میں نے اس کو 500 یا 600 روپے دیے، میں نے کہا پکڑو کچھ کام ہے، بولے بھائی میرے موبائل میں پیسے ہیں آپ اس کو ٹرانسفر کر لیں، میں نے کہا نہیں آپ جاؤ کچھ پہلے کھا پی لو، تو رونے لگا وہ، میں نے کہا جاؤ پیسے سے نہیں جاؤ، بولے میں بہت اچھے گھر کا ہوں، بہت اچھے گھر کا ہوں میں، آپ مجھ سے پیسے لے لیں، ایسا نہیں کہ میں بہت کمزور آدمی ہوں، میں نے کوئی بات نہیں آپ اچھے گھر کے ہیں، اللہ آپ کو اور اچھا بنائے، کوئی بات ہے، میں نے آپ کو ادھار نہیں دیا، جائیے کچھ کام آپ کا پھنسا ہوا ہے۔ رو کے بولا 9 بجے رات سے میں یہاں پر ہوں، اس وقت صبح کے 4:30 بج رہے ہیں، ایک کپ چائے کے لیے کسی نے مجھ سے پوچھا نہیں، میں جس سے 10 روپے مانگتا تھا چائے کے پیسے مجھے لوگ گالیاں دیتے، سالا پوڈٹ بنا ہوا ہے، بھکاری سے بات کرتا ہے، باہر نکل۔ بولے آپ لوگوں کے سر پہ ٹوپی دیکھی نا تو دل میں خیال آیا کوئی دے نہ دے مسلمان ضرور دے سکتا ہے۔ اللہ، اب ہم تو اپنے گھر چلے گئے لیکن حضور کا دین اس کے گھر تک گیا کہ نہیں گیا؟ بھلے ہی اس کے دل میں سختی ہو یا نرمی، اس کے ہم ذمہ دار نے، دلوں کو بدلنا تو اس کا کام ہے، دلوں کو صاف کرنا تو اس کا کام ہے۔ بابا فرید سے کسی نے کہا اے شیخ فرید، آپ کی تقریر سنتے ہیں اثر نہیں ہوتا، آپ کی باتوں کا میرے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ بابا فرید فرماتے ہیں اچھا ایک کام کر، بولے کیا کریں؟ کہا کہ جا کے مسجد میں جھاڑو لگایا کر۔ کہاں پہ؟ مسجد میں جھاڑو لگایا کر۔ اس نے کہا حضور وہاں جھاڑو لگاؤں گا تو کیا ہوگا؟ فرماتے بابا فرید تو خدا کے گھر کو صاف کرے گا، خدا تیرے دل کو صاف کر دے گا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دوستوں سے ملنے کے لیے عجیب شان و شوکت ہے بھائی، واہ واہ۔ پتہ تھا کہ بمبئی سے پوری گاڑیاں آتی ہیں 100 200 کی تعداد میں بھیونڈی کھانا کھانے کے لیے، دیا ہے اللہ نے، اور دور چلے جاؤ، کہیں بھی چلے، کوئی ممانعت شرع میں نہیں ہے، نماز روزے کی پابندی کر کے آپ کہیں بھی چلے جاؤ، لیکن کبھی کبھی محلے کی مسجد میں جھاڑو بھی تو لگا دیا ہے کہ نہیں؟ بات معقول ہے کہ نہیں؟ اللہ کے گھر کی خدمت نہیں کرتے، دوستوں کی خدمت کرتے ہیں، جبکہ اسی کا دیا ہوا ہے۔ ان الدین عند اللہ اسلام، سب سے بہتر دین اسلام ہے۔ لندن کے ایک بہت بڑے ڈاکٹر نے کلمہ پڑھا، اس سے پوچھا اخبار والوں نے کہ بوس آپ نے کلمہ کیوں پڑھ لیا؟ اس کا جواب سنو، اس کا جواب سنو اور یاد کرو، محسوس کرو، دل میں رکھو، تنہائی میں سوچو یار اگر میں جھوٹا ہوں، اپنی بات کر رہا ہوں تو بات تو لیکن سچی ہے نا بھائی۔ آپ یہ مت دیکھیں کہ دکاندار کون ہے، یہ دیکھو مال کیا بیچ رہا ہے، میری بات سمجھے، بات تو سچی ہے، میرا کوئی وقار کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن بات حضور کی ہے، کردار مصطفیٰ ہے، کیا ہے؟ وہ لندن کے ڈاکٹر سے پوچھا اخبار والوں نے کہ بوس آپ نے کلمہ کیوں پڑھ لیا؟ بولا میں مسلمانوں کی ہسٹری پڑھ رہا تھا، مسلمانوں کے نبی کی تاریخ پڑھ رہا تھا، تو مسلمانوں کے نبی کی ایک چیپٹر نے میرے اندر کے کفر کو باہر کر دیا، اسلام اندر کر دیا۔ پوچھا گیا وہ ایک چیپٹر کیا تھا؟ تو وہ کہتا ہے کہ وہ یہ تھا، میں نے دیکھا کہ ایک دن مسلمانوں کے نبی بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آیا ان کا غلام رو رہا تھا، تو انہوں نے پوچھا کہ روتے کیوں ہو؟ تو اس نے کہا کہ حضور روتا اس لیے ہوں کہ میرا 3 دن سے ایک بیٹا غائب ہے۔ کتنے دن سے؟ زور سے بولے، اسلام کسے کہتے ہیں؟ 3 دن سے میرا بیٹا غائب ہے۔ تو حضور فرماتے کوئی بات نہیں، بیٹھ جاؤ۔ بیٹھ گئے، جب بیٹھ گئے وہ، تو ایک اور حضور کے غلام آ گئے، بولے حضور یہ کیوں رو رہے ہیں؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان کے رونے کی وجہ یہ ہے کہ ان کا بیٹا 3 دن سے غائب ہے۔ تو وہ کہتے ہیں حضور ان کو خوشخبری سنا دیں۔ کہا کس بات کی؟ کہا کہ میں نے ان کے بیٹے کو ابھی اسی مدینہ شریف میں، اس میدان میں جس میدان میں احد شریف کے شہیدوں کے یتیم بچے کھیلتے ہیں، اس میدان میں ان کے بیٹے کو میں نے کھیلتے ہوئے دیکھا ہے۔ شہدائے احد کے یتیم بچے جس گراؤنڈ میں کھیلتے ہیں، اسی گراؤنڈ میں نے ان کے بچے کو کھیلتے ہوئے دیکھا ہے۔ اتنا سنا تو وہ اٹھے اور بھاگے۔ جب اٹھ کر کے بھاگے تو لندن کا ڈاکٹر کہتا ہے کہ مسلمانوں کے نبی نے کہا اسے پکڑ لاؤ۔ جب وہ دوبارہ بلا کے لائے گئے تو حضور نے پوچھا جملہ سنیں آپ، کتنی مٹھاس ہے حضور کے کردار میں، کتنی گہرائی ہے حضور کی سوچ میں۔
بس کتنا درد ہے حضور کو انسانیت کا، دل حضور کا تڑپتا ہے انسانیت کے لیے۔ میرے آقا فرماتے کہاں جا رہے ہو؟ بولے حضور انہوں نے بتایا کہ میرا بیٹا جو گم شدہ تھا وہ مل گیا، احد شریف کے شہداء کی یتیم بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، اسی بیٹے کے پاس جا رہا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں یہ بتاؤ اس میدان کے کنارے پر جاؤ گے تو کیا کہہ کے اپنے بیٹے کو بلاؤ گے؟ اپنی بیوی کو، اپنی بیٹیوں کو یہ داستان بتاؤ گے؟ انشاءاللہ بولو، بولو گے تو نہیں یار؟ کسی کو کل چائے پلانے کے بہانے سے بیٹھ جانا کسی دکان میں، 10-20 روپے کی چائے پلانا اور حضور کے کردار کو فالو کرنا انشاءاللہ بولو۔ چراغ سے چراغ جلاؤ یار، تھوڑی سی محنت کرو، خالی پیسہ کمانے کے لیے ہم لوگ نہیں پیدا ہوئے، حضور کا دین بھی تو آگے بڑھانا ہے نا۔ بات حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سب کام مولویوں کا ہے اور ہم لوگ پیسہ کمائیں، مولوی صاحب دین پھیلائیں تو دین سکڑ جائے گا بھائی۔ جب تک ایک ہی مستری پورا گھر نہیں بنا سکتا، اس کے لیے وہ لیبر ہونا چاہیے، ہے نا، مزدور جسے بولتے ہیں، اور پھر وہ بنیاد کھودنے والی ٹیم الگ ہوتی ہے، وہ سیٹرنگ والی، اور کیا کیا جس میں لوازمات ہوتے ہیں وہ سب الگ الگ ہے۔ سب مل کر کے اکٹھا ہو کر کے جب اپنے بازوؤں کی طاقت کا استعمال کرتے ہیں تب ایک بلڈنگ تیار ہوتی ہے۔ امام جعفر صادق سے کسی نے پوچھا تھا دین کیسے پھیلا؟ جن کے نام سے کنڈا کی نیاز ہوتی ہے، اتنی آپ نے اور ہم نے ان کے نام کی نیاز کھائی ہوگی نا کہ کتنے لوگوں کو شوگر ہو گیا ہوگا، لیکن نام جانتے ہیں، کردار نہیں جانتے۔ امام جعفر صادق سے کسی نے پوچھا دین کیسے پھیلا؟ امام جعفر صادق بولے ایسے پھیلا۔ کہا کیسے؟ کہا ایک غریب انسان مزدوری کرتا تھا شہر کے چوراہے پر۔ کیا کرتا تھا؟ مزدوری کرتا تھا۔ ایک دن کی مزدوری 100 روپے ہوتی تھی۔ کتنی؟ آواز 100 روپے ہوتی تھی۔ 5 دن کی وہ مزدور 5 دن مزدوری کرتا ہے بھائی، 5 دن تو کتنے ہوئے؟ 500۔ 5 دن کی مزدوری کے بعد 500 روپے اس کے پاس ہوتے تھے۔ 200 روپے کے دال نمک چاول تیل لاتا تھا، بیوی کو دیتا تھا۔ 100 روپے بیوی کو دیتا تھا۔ کتنے بچے؟ کتنے؟ امام جعفر صادق فرماتے ہیں وہ 200 روپے لے کے 6ویں دن اسی چوراہے پہ جاتا، وہاں سے 2 مزدور پکڑ کر کے لاتا اور دن بھر اپنے گھر میں انہیں دین سکھاتا، شام کو کلمہ پڑھا کے 100 روپے مزدوری کے دے کے واپس کر دیتا تھا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ دین سمجھ میں آتا ہے؟ جب اس قسم کی محنتیں ہوتی رہیں تب آج دنیا میں 60 ملکوں میں اسلام پایا جاتا ہے۔ سمجھ گیا؟ کتنے ملکوں میں؟ فجی جیسے ملکوں میں جہاں 25 گھنٹے فلائٹ سے سفر کرنے کے بعد انسان جاتا ہے، فجی دنیا کا آخری کنارہ، فجی جیسے ملک میں علامہ حشمتی صاحب فرماتے ہیں فجی گیا، 25 گھنٹے فلائٹ کا سفر کیا، 3 جگہ اسٹیپ لینا پڑا وایا کر کے، تب وہاں پر پہنچے۔ بولے صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھا نا، میں نے کہا دیکھیں دنیا کے آخری کنارے پر کیا یہاں کی نشو نما، کیا یہاں کی رنگینیاں، کیا یہاں کی آب و ہوا ہے۔ کہا اپنی ہوٹل کا پردہ اٹھا کے دیکھا تو قریب میں ایک مسجد تھی، آواز آ رہی تھی مصطفیٰ جان رحمت فی انہی بزرگوں کے کردار سے دین پہنچا۔ کہاں کھولے ہیں گیسو یار نے خوشبو کہاں تک ہے۔ مل کر کے کام کرو، ایک آدمی پہ بوجھ ڈال دو کہ بھائی بوجھ بھی گر جائے گا، کمر بھی ٹوٹ جائے گی۔ مولویوں کے ذمہ دین نا پوری سوسائٹی مل کے دین کی بات کرے۔ بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، میٹھا مذہب ہے یہ، سمجھے میری بات کو۔ وہ حضور نے کیا فرمایا؟ خبردار، کیا کہو گے وہاں جا کے میدان پر؟ تو وہ کہتے ہیں کہ حضور میں کہوں گا اپنے بازوؤں کو پھیلا کے آجا میرے بیٹے، آجا میرے بیٹے، آجا میرے بیٹے۔ میرا بیٹا مجھ سے لپٹ جائے گا، میں کہوں گا اے میرے بیٹے 3 دن سے تیرے گھر کا چولہا رو رہا ہے، دیواریں رو رہی ہیں، تیری ماں بے ہوش پڑی ہے، تیری بہنیں رو رہی ہیں، تیرا بھائی تڑپ رہا ہے، اے میرے بیٹے، اے میرے بیٹے۔ بہت غور سے جملہ سنیں، دیکھنا یہ کتنے لوگ سمجھداری کے ساتھ محسوس کرتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے خبردار، لندن کے ڈاکٹر نے جس جملے کی بنیاد پر کلمہ پڑھا ہے وہ یہ ہے، وہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کے نبی نے کہا خبردار اس گراؤنڈ میں جانا تو اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے نہ بلانا۔ کہا پھر بیٹا میرا ہے، اسے بیٹا کیوں نہ کہوں؟ میرے آقا فرماتے ہیں اسے اس کا نام لے کے بلانا، اے فلاں ادھر آ، ادھر آ، ادھر، اے فلاں ادھر آ، اس کو بیٹا مت کہنا۔ میرے آقا سے اس نے کہا بیٹا میرا ہے، اسے بیٹا کیوں نہ کہوں؟ تو حضور رو کے بولے بیٹا اس لیے نہ کہنا کہ اس میدان میں بہت سے یتیم بچے بھی کھیل رہے ہیں، اگر تم نے اپنے بیٹے کو بیٹا کہا تو ان بچوں کو اپنے مرے ہوئے باپ کی یاد آ جائے گی، اگر ان کی آنکھ میں آنسو آ گئے تو میدان محشر میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ لندن کا ڈاکٹر کہتا ہے میں چیخ پڑا، یار عجیب بات ہے، جو اسلام یتیموں سے اتنی محبت کرتا ہو وہ اسلام بوڑھوں اور بزرگوں سے کتنی محبت کرتا ہوگا۔ فوراً میں نے چیمبر میں بیٹھے بیٹھے کلمہ پڑھ کے مشرف با اسلام ہو گیا اور گھر کے دروازے پر لکھوا دیا ان الدین عند اللہ الاسلام، سب سے بہتر دین، زور سے بولو ہاتھوں کو اٹھا کے،
سب سے بہتر دین اسلام سخاوت کا نام ہے، بانٹنے کا نام، محبت کا نام، پیسے ہیں صحیح استعمال کرنے کا نام ہے، سمجھ گیا؟ پیسے ہیں تو صحیح استعمال کرنے کا نام۔ اسی ممبئی کی زمین پر ایک صاحب کے پاس بہت پیسے تھے، ابھی ماضی قریب کی بات ہے، 10-12 سال پہلے، بہت پیسے تھے، ان سے لوگوں نے کہا یار مدینہ دیکھ لو، تو بولے یار مدینے میں کیا ہے؟ بولے مدینے میں حضور ہیں جن کی وجہ سے تجھے یہ سب دولت ملی ہے۔ بولے نقصان بہت ہوگا وہاں جانے، کتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں؟ تو بتایا لوگوں نے کہ تقریباً اس وقت ₹1,00,000۔ بولے ₹1,00,000 میرا اتنا دن لگے گا اس میں، اور پھر ₹1,00,000 خرچ ہوں گے وغیرہ وغیرہ، پھر بعد میں چلیں گے۔ لوگوں نے ٹھیل ٹھال کر کے انہیں مدینہ شریف دکھانا چاہا، سمجھے آپ؟ اسی ممبئی ایئرپورٹ کی بات ہے، احرام باندھ کر کے لگیج لے کر کے بورڈنگ پاس لے کر کے فلائٹ میں بیٹھ گئے۔ جیسے فلائٹ رن وے پر تھا، سینے میں درد ہوا، سینے میں درد ہوا۔ ایئر ہوسٹس سے کہا کہ میرے سینے میں تکلیف ہے، اس نے کال کیا، ایئرپورٹ کا ڈاکٹر آ گیا، ڈاکٹر نے چیک کیا تو بولا ایسا ہے کہ ان کی تکلیف زیادہ گہری ہے، درد زیادہ ہے، ان کو فلائٹ سے اتارنا پڑے گا۔ حاجیوں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ احرام باندھ چکا ہے، اب یہ مدینہ شریف مکہ شریف کا قصد کر چکا ہے، کچھ تکلیف ہلکی پھلکی ہو دوا دے دیں۔ ڈاکٹر کہتا ہے کہ راستے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، اگر اس کی طبیعت ٹھیک رہی تو دوسری فلائٹ سے بھیجا جائے گا۔ اس کی بد نصیبی دیکھیے، اسے اتار لیا گیا، اور پھر اس کی طبیعت 2-4 مہینے تک ٹھیک نہ ہوئی۔ پھر 1 سال کے بعد جب دوسرا حج کا موقع آیا تو پھر لوگوں نے اس کے اندر جذبہ ابھارا، ٹھیل ٹھال کے زبردستی پھر فارم بھروا دیا، اس کا نام آ گیا، پھر سفر مکہ اور مدینہ کے لیے تیار ہوا۔ اسی ممبئی سے اسے جدہ جانا تھا، احرام پہن لیا۔ یہ لملم یہ بارڈر ہے، میقات ہے، جہاں سے گزرنے کے وقت حالت احرام میں ہونا ضروری ہے، 2 کپڑوں میں۔ وہ پہلے ہی احرام باندھ لیا گائیڈ کے صحیح طریقے سے بتانے پر، لیکن آپ یقین کریں جیسے وہ احرام پہن کے مکہ پہنچا، یہ لملم کراس کر کے اوپر سے جدہ کے ایئرپورٹ پہ اترا نا، سامان اٹھایا، سامان 80 کلومیٹر لے کر کے بس پہ پورا گروپ گیا مسفلا۔ مسفلا اس محلے کا نام ہے جس محلے میں عمر فاروق اعظم رہا کرتے تھے، جہاں صدیق اکبر رہا کرتے تھے، جہاں ابراہیم علیہ السلام رہا کرتے تھے، جبل عمر جہاں پر تھا، مدینہ شریف کے بڑے بڑے مہاجرین صحابہ جہاں پہ رہتے تھے، اس محلے کا نام ہے مسفلا۔ قریب میں کبری ہے، حاجی صاحب جانتے ہیں، جو لوگ مدینہ شریف گئے وہ جانتے ہیں، جس پر چڑھ کر کے آپ بائیں طرف بن لادین مسجد میں آتے ہیں، وہیں پر قریب میں حاجی صاحب کو روم ملا، وہ چابی ملی کمرے کی، اور اپنے کمرے میں اپنا سامان شفٹ کیا، اور جیسے رکھ کر کے تھوڑی دیر بیٹھے سستانے کے لیے، 12-14 گھنٹے ہو گئے تھے سفر کرتے ہوئے، فلائٹ یہ وہ، ایئرپورٹ، امیگریشن، انتظار وغیرہ وغیرہ، تھکا گئے۔ یہ وہ کہ بھئی اب تالا بند کرو، چلو اب مکہ دیکھیں، اور کعبہ شریف، اور کعبہ اسی محلے میں ہے، دیواریں ہٹ جائیں تو کعبہ دکھائی پڑے، لیکن گھوم کے جانا پڑتا تھا۔ جیسے حاجی صاحب اپنے کمرے سے نکلنے والے تھے، پھر سینے میں درد ہوا، درد اتنا بڑھا کہ مستشفیٰ فون کیا گیا، ہاسپٹل، ڈاکٹر کی ٹیم ایمبولینس کے ساتھ آ گئی، حاجی صاحب کو اٹھایا، اس میں لاد کے لے گئی۔ 2 گھنٹے کے بعد ایک آدمی آیا، کہا پاسپورٹ کہاں ہے حاجی صاحب کا؟ کہا بیگ میں رکھا ہوا۔ پاسپورٹ لے کر کے حاجی صاحب کو چلے، پتہ نہیں چلا، 20 دن کے بعد پتہ چلا کہ حاجی صاحب کو ہاسپٹل سے ہی جدہ ایئرپورٹ واپس کر دیا گیا، اور جدہ ایئرپورٹ سے انہیں ممبئی واپس کر دیا گیا، اور پھر پتہ چلا 1.5 مہینے کے بعد ان حاجیوں کے آنے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ قسمت کی خوبی دیکھیے، ٹوٹی کہاں کمند، 2-4 ہاتھ جبکہ لبے بام رہ گئے۔ ہاں، اگر حضور نہ بلائیں تو ٹھیل ٹھال کے کوئی مکہ اور مدینہ نہیں جا سکتا ہے۔ یہ جذبہ حضور پیدا کرتے ہیں، اور حضور اگر کرم فرماتے ہیں تو پھر ہوتا کیا ہے، جب وہ پاکستان کے ساحلی علاقے سے ایک جہاز، ایک اسٹیمر حاجیوں کو لے کے مدینہ شریف کی طرف جا رہا تھا، ایک حاجی بیٹھا اپنی سیٹ پر، اٹھ کر کے گیا اور بولا کہ کیپٹن صاحب، کہا کیا بات ہے؟ کہا مدینہ کب آئے گا؟ ابھی یعنی بس چھوٹے بس اسٹاپ سے سورت جانا ہو اور آپ اس سے یہی پوچھ لیں کہ سورت کب آئے گا، تو پہلے تو تعجب میں ہوگا، پھر وہ سمجھے گا شاید اسے معلومات نہیں ہے۔ وہ حاجی صاحب بولے کیپٹن صاحب، بولے کیا بات ہے؟ بولے مدینہ کب آئے گا؟ بولے 17 دن کے بعد آئے گا، بیٹھ جاؤ۔ حاجی صاحب آ کے رو رہے تھے، سیٹ پر بیٹھے تھے، درود شریف پڑھ رہے تھے۔ پھر 3-4 گھنٹے کے بعد کیپٹن صاحب، بولے جی مدینہ کب آئے گا؟ ہائے ہائے ہائے، ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ، مدینہ کب آئے گا؟ اللہ اکبر۔ بولے ابھی تو میں نے کہہ دیا تم کو 17 دن کے بعد ہے، کوئی بات نہیں۔ رات بھر روتے رہے، اپنی سیٹ پر بیٹھے رہے، لیٹے رہے، رات بھر۔ صبح ہوئی، پھر کیپٹن صاحب مدینہ کب آئے گا؟ کیپٹن نے کہا 16 دن لگیں گے۔ شام کو پھر کیپٹن صاحب، ہاتھ جوڑتا ہوں، صحیح بتائیں مدینہ کب آئے گا؟ کیپٹن نے گردن جھکا لی، بولے حاجی صاحب تنگ کرتے ہیں آپ، 16 دن کے بعد آئے گا۔ رات بھر اس کے بستر سے رونے کی آواز آتی رہی۔ 16 دن بہت ہوتے ہیں، 16 دن بہت ہوتے ہیں، 16 دن بہت ہوتے ہیں۔ امام حسین نے کیا کہا تھا؟
کربلا کے میدان میں جیسے عاشق میرے لانا کو ملے کسی کو نہ ملے. انہی عاشقوں کی بات ہے. کب آئے گا, کب آئے گا مدینہ, کب آئے گا. ایک وہ حاجی ممبئی بیک کر دیا گیا, کعبے میں رہ کر کے کعبہ کو نہیں دیکھا, کعبے کے محلے میں جا کے غلاف کعبہ کو نہیں دیکھا. کتنی بد نصیبی تھے. ایک یہ شخص ہے جس کے دل میں نور مصطفیٰ موجود ہے, عشق مصطفیٰ موجود ہے. تیسری صبح کی پاؤں پھٹی تو کیپٹن صاحب بولے کیا بات ہے, بولے مدینہ کب آئے گا. کیا کہا, آپ ہی بولے کیا کہا, مدینہ کب آئے. کیپٹن صاحب نے کہا حاجی صاحب میں نے پرسوں بتایا 17 دن کے بعد, کل بتایا 16 دن کے بعد, آج کہہ رہا ہوں کہ 15 دن کے بعد آئے گا. تو حاجی صاحب نے کہا کیپٹن صاحب اور جلدی نہیں آ سکتا, اور جلدی, بولے نہیں آ سکتا. بولے محنت کرو تو, بولے کوشش کریں گے, پورا گروپ لگ جائے گا, مشینری فیل ہو جائے گی, اسپیڈ بڑھاؤں گا, کچھ حادثہ ہوگا, بات کی بات ہے, تب ایک آدھ دن کم ہو جائے گا, 14 دن سے کم نہیں لگیں گے. اس سے پہلے مدینہ شریف نہیں آ سکتا ہے. خدا کی قسم حاجی چیخ کے بولا اے کیپٹن تو نے صحیح کہا, تیرا پورا گروپ لگ جائے گا نا, تیری پوری مشینری لگ جائے گی نا, تب بھی مدینہ شریف اس سے پہلے نہیں آ سکتا ہے. تو نے صحیح کہا اے کیپٹن, تیرے کہنے سے نہیں آ سکتا ہے, لیکن اگر مدینے والا چاہے تو ابھی آ سکتا ہے. رب کعبہ کی قسم, جیسے اس نے جملہ استعمال کیا, کچھ لوگوں کو قصہ کہانی معلوم ہوتا ہوگا, لیکن حقیقت یہی ہے. جیسے اس نے کہا ابھی آ سکتا ہے, چیخ پڑے سارے لوگ. سامنے حجاز کے در و دیوار نظر آ رہے تھے, حضور کے شہر کے مینارے نظر آ رہے تھے, ساحل جدہ کی عظیم الشان پیشانی پر جدہ کی عظیم الشان مسجد کے میناروں کی چمک دکھائی پڑ رہی تھی. اگر عاشق حضور سے محبت کرنے والا ہو تو زمین کی تنابیں بھی لپیٹ دی جاتی ہیں, ہاں, اور اگر حضور سے عشق نہ ہو تو پھر ملبوس خوشنما ہے مگر کھوکھلے ہیں جسم, چھلکے سجے ہوئے ہیں پھلوں کی دکان میں. ہم دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ کو, ہمیں پتہ نہیں اسلام کسے کہتے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. لندن کا ڈاکٹر کہتا ہے میں نے اسی دن کلمہ پڑھ لیا جب مجھے پتا چلا کہ مسلمانوں کا نبی یتیموں سے بھی محبت کرتا ہے, جانوروں سے بھی محبت کرتا ہے. اگر کہو تو ایک آدھ بات اور بتا دیں, تھک گئے؟ محبت سے بولے سبحان اللہ. دین سمجھنا چاہیے. پیسے آ گئے تو کمپٹیشن ہے صابر بھائی, کمپٹیشن ہے بہت. کیا کے لیے, وہ پڑوس میں بچے, اس کے باپ کو تو آٹو چلاتا ہے, وہ 25,000 کا موبائل لے دیا. اچھا بیٹا تو صبر کر, میں کہیں نہ کہیں سے لاؤں گا تو تیرے لیے تو 45,000 روپے والا. اور ٹھیک ہے رب نے دیا ہے تو آپ لائیں, اپنے بیٹوں کو دیں, لیکن اس سے پہلے اپنے بیٹوں کو عاشق رسول بنائیں. صوفی صاحب فرماتے ہیں, صوفی سلطان میاں کے, جا کے دیکھ لو, بیوی کے کمرے سے رات کے 12 بجے گانے بجانے کی آواز, بیٹے کے کمرے سے گانے بجانے کی آواز, بولے بہو کے کمرے سے گانے بجانے کی آواز, بولے رات بھر پورا گھر گانے بجانے میں لگا رہتا ہے. درود کب پڑھو گے میرے بھائی؟ صوفی صاحب کہتے ہیں کہ تمہارے بچے ایسے موبائل اپنے ہاتھوں میں لے کے رات بھر موبائل گیم کھیلتے دیکھتے رہتے ہیں. صوفی صاحب رو رہے تھے, بولے تمہارے ہاتھوں کی انگلیاں تھک جاتی ہیں, اور ساتھ ساتھ میری بیوی کے پیٹ میں میری محبت کی نشانی تھی. عبد الرحمن فاروق کہتا ہے ضروری کام سے مجھے 2 سال کے لیے گھر سے باہر جانا تھا. میں اپنی بیوی کے پاس آیا, میں نے کہا میری بیوی تیرے پیٹ میں میری محبت کی نشانی ہے. اس نے کہا الحمدللہ. میں نے کہا میں شہر سے باہر جا رہا ہوں, مجھے سال بھر لگ سکتا ہے اور زیادہ بھی, یہ 30,000 روپے میرے پاس ہیں. اس نے کہا کیا مطلب؟ میں نے کہا بیوی یہ پیسے تم رکھ لو, اگر بچی کی پیدائش میں ضرورت پڑے تو پیسوں کا استعمال کر لینا, اور اگر پیسوں کی ضرورت نہ پڑے تو پیسوں کو سنبھال کے رکھنا. اگر یہ چھپر گر جائے گھر کا تو اسے بنوا لینا, پیسوں کو یہاں لگانا, اور اگر نہ گرے تو پیسوں کو سنبھال کے رکھنا. آؤں گا تو پائی پائی کا حساب لوں گا, آؤں گا تو. بہت غور سے سنیے بات, اس کردار سے بہت تبدیلی آ سکتی ہے. بھائی کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا نا بھائی. ہم تو آپ کے دل میں سموئیں گے نہیں, آپ کے ساتھ آپ کے بیٹ تک پیچھا نہیں کریں گے, آپ کے ساتھ آپ کی کاروباری چیئر پر نہیں بیٹھیں گے. آپ کو آپ کا پیسہ, آپ کی دولت, آپ کا رہن سہن, آپ کی تہذیب کلچر مبارک ہو, لیکن حضور کو منہ دکھانا ہے. کچھ تو یار چہرے پر درود کے غازے مل لیے جائیں, کچھ تو چہرے پر حضور کی محبت کا چراغ اپنی چمک اپنی چھاپ چھوڑ دے, کچھ تو حضور کے دین کو آپ فالو کریں, دوسروں کو دین سکھائیں آپ. صوفی صاحب فرماتے ہیں خبردار جب ایک چائے پینے کے پیسے جیب میں ہوں تو کبھی دکان پر مت جانا. کیوں؟ تو کہتے ہیں ایک غریب نواز کے ملک میں رہتے ہو, اجمیر جانے پر کم سے کم ایک شخص 15,000 خرچ کرتا ہے. وہ کردار وہاں سے نہیں لیتے ہیں غریب نواز کا. 15,000 روپے ممبئی والوں اجمیر جا کے خرچ کرتے ہو, منیمم 20,000 روپے خرچ کرتے, کم سے کم 15-20,000 روپے. وہ کردار لے آؤ نا خواجہ صاحب کا. وہ پنجاب کے پنجابی غریب نواز کی بارگاہ میں آتے تھے, ایک جمعرات کو نہیں آئے. خواجہ صاحب فرماتے تم لوگ آئے کیوں نہیں بھائی؟
جمعرات کو میں انتظار کر رہا تھا. پنجابی کہتے ہیں سرکار جمعرات کو آپ کے جو لنگر بڑھتا ہے نا بریانی, فرمایا ہاں. کہا اس میں گوشت رہتا ہے, ہم لوگ مانساہاری نہیں پسند کرتے, ہم لوگ سادہ کھانا کھانے والے لوگ ہیں. فرماتے ہیں غریب نواز اپنے مطبخ کے انچارج کو, کھانا پکانے والے انچارج کو, ادھر آپ. فرمایا جی سرکار کیا بات ہے؟ کہتے ہیں جب تک معین الدین چشتی ہندوستان میں رہے گا کبھی میرے دروازے پر اب جمعرات کو گوشت نہ بنانا. ہمارے گوشت کھانے سے کیا فائدہ اگر کسی انسان کو تکلیف ہو رہی ہو. اتنا سنا تو دوسرے جمعرات کو وہ پنجابیوں نے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا. کہ اسے کہتے ہیں ان الدین عند اللہ, بولو بولو بولو. اور ہم تو سیلفی لیں گے نا, وہ ہڈیوں کے ساتھ بھی لیں گے. آج ہم نے پایا کھایا تو اس کی بھی سیلفی لے کے, کسی ہو سکتا ہے اس کی تصویر کسی ایسے شخص کے پاس پہنچ جائے جس کو صبح کو ناشتہ نہ ملا ہو, تو کیا ہوگا؟ اس کی آہ سے ہمیں نقصان پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا؟ صوفی صاحب فرماتے جس گھر کے دروازے اتنے موٹے ہو جائیں کہ فقیروں کی صدا اندر نہ جانے پائے, اس گھر کے لوگ بیمار بہت رہتے ہیں. بات معقول ہے کہ نہیں؟ جس گھر کے دروازے اتنے موٹے ہوں کہ فقیروں کی صدا اندر نہ جانے پائے, اس گھر کے بچے بڑے بہت بیمار رہتے ہیں. سنیے بات یاد رکھیں گے, بڑی کام کی بات ہے, محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. عبد الرحمن فاروق کہتے ہیں کتنے پیسے تھے ان کے پاس؟ 20,000. زور سے بولو. 20,000. اور بیوی امی سے تھی. اللہ کا شکر ہے, بڑی نعمت ہے, سبحان اللہ. کہتے ہیں کہ عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں چلا گیا مدینہ شریف سے 1-2 سال نہیں 22 سال کے بعد واپس آیا. کتنے؟ اونچی بولے. کہتے ہیں 22 سال کے بعد واپس آیا. جب 22 سال کے بعد واپس آیا تو آج 22 سال کے بعد حضور کا شہر دیکھا تھا. مٹی سے لپٹ لپٹ کے روتے تھے, مدینے کے کھجور کے پیڑوں سے لپٹ لپٹ کے روتے تھے. اور پھر بولے گھر کیا جاؤں, پتہ نہیں گھر ہے کہ ختم ہو گیا, گھر ہے کہ مسمار ہو گیا, گر گیا. گھر جانے سے پہلے ضروری ہے حضور سے ملاقات کر لیں. آئے حضور کی بارگاہ میں, قبر مصطفیٰ سے لپٹ کے بہت روئے. حضور کی مدح شریف کی مٹی کو اپنی آنکھوں سے لگاتے تھے, حضور کے روضے کی مٹی شریف کو اپنی پیشانی سے لگاتے تھے, حضور کی قبر شریف پر اپنا سر رکھ کے بہت دیر تک روتے رہے. کہتے ہیں اچانک میرے کانوں میں حضور کی حدیث شریف کی آواز آئی. کہتے میں کھڑا ہو گیا, میں باب فاطمہ سے باہر آیا اور پھر باب النساء باب جبریل سے ہوتا ہوا اصحاب صفہ کے چبوترے پر گیا اور پھر وہاں سے آگے بڑھا تو حضور کی مسجد میں گیا. تو عبد الرحمن فاروق کہتے ہیں کیا دیکھا کہ حضور کی مسجد حضور کے عاشقوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی ہے. محبت سے کہہ دو. کہتے ہیں مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی تھی اور میں بھی بیٹھ گیا. میں کہا دیکھیں کیا ہو رہا ہے. تو کہتے ہیں عبد الرحمن فاروق غور سے دیکھا تو کیا دیکھا, ایک 20 سال کا جوان تھا, ابھی اس کے مونچھ اور داڑھی کے بال بھی نہیں آئے تھے, سر پر حضور کی محبت کا امامہ شریف تھا, جبہ اس کا حضور کے جبے شریف کی یاد دلا رہا تھا, اس کی مبارک انگلیاں گردش کرتی تھی اور حضور کے منبر پہ حضور کا عاشق حضور کے عاشقوں کے درمیان حضور کے شہر میں حضور کی قبر شریف کے پاس حضور کی باتیں کر رہا تھا. عبد الرحمن کہتے ہیں میں تڑپ گیا. کیوں؟ میرے تڑپنے کی وجہ ہے کہ کوئی اپنے لباس کو پھاڑ رہا تھا, کوئی ماتم کر رہا تھا. جیسے جیسے لوگ میرے آقا کا نام سنتے واہ محمدہ واہ محمدہ کالا محمدہ کہتا تو لوگ تڑپتے تھے, اپنے گریبان کو پھاڑتے تھے حضور کی محبت میں, کہتے تھے واہ اے میرے مولا تیرا شکر ہے, عجیب شان ہے, اتنے 100 سال کے بعد آج یہ محدث مدینہ تیرے حبیب کا ذکر تیرے حبیب کے منبر پہ کرتا ہے. تب دل اتنا خوش ہوتا ہے جب تیرے حبیب کا ذکر صدیق و عمر کرتے رہے ہوں گے تب کتنا اچھا لگتا رہا ہوگا, عثمان و علی کرتے رہے ہوں گے تب کتنا اچھا لگتا رہا ہوگا. لوگ تڑپتے رہے. اچانک اس نے تقریر ختم کر دی. تقریر ختم کی, لوگ اس کے پاس آ گئے, بھیڑ جمع ہو گئی. کوئی ہاتھ چومتا, کوئی پاؤں چومتا, کوئی امامے کی پیچ چومتا, کوئی ٹوپی چومتا, کوئی زلفوں کو چومتا, کوئی قدم کو چومتا. عبد الرحمن فاروق کہتے ہیں میں نے کہا چلو اس سے بعد میں ملیں گے, اس محدث مدینہ سے, مدینے کے محدث مدینے کے عالم دین سے بعد میں ملیں گے. میں بڑا متاثر ہوا اس سے. کہتے میں گھر آیا, بھولی بسری گلی سے گزرتا ہوا اپنے دروازے پر پہنچ گیا اور کہتے میں نے دروازے پر دستک دی تو اندر سے ایک عورت نکل کے آئی. میں نے پوچھا آپ کون؟ تو اس نے کہا آپ کون؟ تو میں نے کہا میرا نام عبد الرحمن فاروق ہے. اس نے کہا میں آپ کی بیوی ہوں. کہتے میری بیوی رونے لگی میرے پیروں پہ دوپٹے رکھ کر کے. پروفیسر وسیم بریلوی نے کہا تھا اصولوں پر جو آنچ آئے تو ٹکرانا ضروری ہے, جو زندہ ہو تو پھر زندہ نظر آنا ضروری ہے. تھکے ہارے پرندے جب بسیرے کے لیے لوٹیں تو سریقہ مند شاخوں کا لچک جانا ضروری ہے. آئے ہائے,
یہ بخاری شریف کی حدیث شریف کا ترجمہ کیا ہے. اگر اس کے ڈیپ میں جائیں گے تب کہیں بات سمجھ میں آئے گی. عورتوں کی جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ میں نے اشارہ کیا تھا, پھر سن لیں شاید سمجھ میں آ جائے. اصولوں پر جو آنچ آئے تو ٹکرانا ضروری ہے, جو زندہ ہو تو پھر زندہ نظر آنا ضروری ہے. تھکے ہارے پرندے جب بسیرے کے لیے لوٹے تو سلیقہ مند شاخوں کا لچک جانا ضروری ہے. عبد الرحمن کہتے ہیں میری بیوی میرے پیروں سے لپٹ گئی, میرا سہاگ سلامت ہے. اے میرے مولا تیرا تیرے شکر کے سجدے ادا کروں میرے مولا, تجھ پر وارے جاؤں, تیرے حبیب پر قربان جاؤں, میرا سہاگ سلامت ہے. جلدی جلدی میری بیوی وہ کہتے ہیں گھر کے اندر گئی, میرے لیے لوٹے میں پانی لا کے رکھی, میں وضو کر رہا تھا, وہ کھانا تیار کر رہی تھی, دسترخوان سجایا اور بیٹھ گئی مجھے کھانا کھلانے کے لیے. عبد الرحمن فاروق کہتے ہیں جیسے میں کھانا کھا رہا تھا اچانک مجھے 22 سال پہلے کی ایک بات یاد آئی. میں نے کہا بیوی, اس نے کہا کیا بات ہے؟ میں نے کہا میں جب گیا تھا تیرے پیٹ میں میری ایک محبت کی نشانی تھی, وہ نشانی کیا ہوئی؟ تو بیوی کہتی ہے, عبد الرحمن کہتے ہیں میری بیوی نے کہا کہ آپ سکون سے کھانا کھا لیں, ابھی اس کے بارے میں پورا بیورہ دیتی ہوں, تفصیل بتاؤں گی, ڈیٹیل بتاؤں گی. کہا کوئی بات نہیں, بتانا ضرور, وہ ہے کہاں پہ. تو پھر کھانا کھاتے کھاتے بولے میری بیوی, بولے کیا بات ہے؟ بولے تیرے پاس میرے 30,000 روپے تھے, یاد ہے کتنے تھے؟ بولے 30,000 روپے تھے, یہ بتا وہ پیسے کیا ہوئے؟ تو بیوی نے کہا سکون سے کھانا کھا لیں, پائی پائی کا حساب لگ رہا ہے آپ ہی لوگوں کو دینا ہے. تو اس نے کہا تھا آپ سکون سے کھانا کھا لیں, پائی پائی کا حساب میں دیتی ہوں. اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں عبد الرحمن کہتے ہیں میں کھانا کھا رہا تھا, اچانک میری آنکھ میں آنسو آ گئے. میری بیوی نے کہا میرے شوہر اتنے دن کے بعد آئے ہو, روتے کیوں ہو؟ تو عبد الرحمن فاروق کہتے ہیں آیا تم سے محبت کم تھی, حضور سے زیادہ تھی. آنے کے بعد سب سے پہلے حضور کے روضے پہ گیا, دربار مصطفیٰ میں لپٹ کے بہت رویا, حضور کی روضے کی مٹی کو چومتا رہا. اچانک حضور کی آواز میرے کان میں آئی, نکل کے آیا تو کیا دیکھا, حضور کے ممبر پہ ایک 20 سال کا جوان, ابھی داڑھی موچھ کے بال بھی نہیں آئے, حضور کی باتیں کر رہا تھا. پورا مدینہ تڑپ رہا تھا, مدینے کے لوگ تڑپ رہے تھے, اس کی باتوں پر قربان جا رہے تھے. کسی مٹھاس تھی, کسی مقناطیسیت تھی, جاذبیت تھی, کیپچرنگ کرنے کا لہجہ تھا. اے میری بیوی میں کیا بتاؤں بچہ کون ہے, پتہ نہیں کہاں سے آیا. بیوی عبد الرحمن کہتے ہیں میری بات کو سن کر کے رونے لگی. میں کہا تو روتی کیوں ہے؟ کہا کچھ نہیں آپ کھانا کھا لیں. کہتے میں کھانا کھا رہا تھا, اچانک آواز آئی نعرے کی, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, محدث مدینہ. تو میں کھانا چھوڑ کے گلی میں آ گیا, دیکھا تو میں چیخ پڑا, وہی محدث مدینہ جو حضور کے ممبر پہ تقریر کر رہے تھے میری گلی سے گزر رہے تھے. میں نے کہا میری بیوی, اس نے کہا کیا بات؟ میں دوڑ کے جلدی باہر آ گئی, میرے پاس میرے پہلو میں کھڑی ہو گئی. میں نے کہا دیکھ اس محدث کو جس کی تعریف میں نے دسترخوان پر کی ہے. میری بیوی دیکھ دیکھ دیکھ, اس ماں کو سلام جس ماں نے اسے اپنے پیٹ میں رکھا ہے, اس باپ کو سلام جس نے اسے پیدا کیا ہے, اس خاندان کو سلام جس خاندان میں ایسا ہیرا پیدا ہوا ہے. اے میری بیوی میں کیا بتاؤں, یہ کتنا خوش قسمت ولی کامل شہزادہ ہے, پتہ نہیں کس خاندان کا ہے. عبد الرحمن کہتے ہیں اچانک وہ میرے دروازے پر رک گیا, آ کر کے ٹھہر گیا. نعرہ لگانے والے واپس چلے گئے. جب دروازے پر کھڑا تھا میں نے اسے سلام کیا. دل نے کہا اس کا ہاتھ چوم لو, اس نے ہاتھ پیچھے کر لیا. نہیں آپ میرا ہاتھ نہ چومیں. اور میری بیوی کی طرف پلٹا, میری بیوی سے اس نے سلام کیا. میری بیوی نے جواب دیا. اس لڑکے نے جو محدث مدینہ بن کر کے مدینے کے والے آقا کے ممبر پہ تقریر کر کے واپس آیا تھا, وہ کہتے ہیں کہ میری بیوی کا ہاتھ پکڑ کے اسے چوما, اسے سر پہ رکھا. عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا میری بیوی کے پیچھے پیچھے وہ آیا گھر کے اندر. میری بیوی چارپائی پر بیٹھی اور وہ محدث مدینہ میری بیوی کے بغل میں بیٹھ گیا. میں نے کہا میری بیوی یہ کیا ماجرا ہے, یہ کون ہے جو تیرے بغل میں بیٹھا ہوا ہے, یہ کون ہے جو تیرے ہاتھوں کو چومتا ہے, تیرے ہاتھوں کو سر پہ رکھتا ہے. میری بیوی رونے لگی, ہچکیاں بن گئی. میں نے کہا روتی کیوں ہیں؟ تو رو کے بولی ابھی آپ نے مجھ سے پوچھا ہے تیرے پیٹ میں میری محبت کی نشانی تھی, وہ کیا ہوئی؟ دیکھ لے تیری محبت کی نشانی میرے پہلو میں رکھی ہوئی ہے. اے میری بیوی کیا بات ہے, یہ کیسی؟ تب بیوی نے کہا آپ نے مجھ سے پوچھا ہے, گھر تو وہی اجڑا ہوا ہے جیسے 22 سال پہلے تھا, گھر وہی ویرانہ پن کی علامت بنا ہوا ہے, لیکن یہ تو بتا میری بیوی کہ 30,000 روپے کیا ہوئے؟ اے میرے شوہر دیکھ لے, جب سے تو گیا ہے ایک نئے جوڑے نہیں لیے, دوپٹے تک اس پیسے سے نہیں خریدے, سارے پیسے میں نے تیرے بیٹے کی تعلیم پہ لگا دیے. پائی پائی کا حساب محدث مدینہ شیخ ربیہ کی صورت میں تیرے سامنے موجود ہے. آج میرے بیٹے کا اسٹیٹس اتنا بلند ہوا ہے. اے میرے شوہر عبد الرحمن,
بیٹا یہ سنا تو گردن جھکا لیا. اے میرے شوہر عبد الرحمن سن, اے میرے بیٹے محدث مدینہ شیخ ربیہ کے باپ سن, آج میرا بیٹا اس 30,000 روپے تھے جو علم حاصل کر کے جب حضور کے ممبر پہ تقریر کرتا ہے تو قاہرہ سے لوگ اس کی تقریر کو سننے کے لیے چلے آتے ہیں, استنبول سے چلے آتے ہیں, انقرہ کردستان سے چلے آتے ہیں, موصل عراق سے چلے آتے ہیں, شیراز و اصفہان سے لوگ چلے آتے ہیں, اور لوگ کہتے ہیں یار عجیب بات ہے, جب غلاموں کی زبان سے حضور کی باتیں اتنی اچھی لگتی ہیں تو پھر حضور کی زبان سے رب کی باتیں کتنی اچھی لگتی ہوں گی. میرا بیٹا جس گلی سے گزرتا ہے لوگ کلمہ پڑھتے ہیں, جس گلی سے گزرتا ہے در و دیوار سلام پڑھتے ہیں. آج میرے بیٹے کا اتنا بڑا معیار بلند ہے کہ دنیا کے کونے کونے سے لوگ میرے بیٹی کی تقریر سننے کے لیے آتے ہیں. عبد الرحمن فاروق چیخ پڑے, بولے سچ فرمایا نبیوں کے آقا, نبیوں کے سردار نے قرآن کی اس آیت میں ان الدین عند اللہ الاسلام, سب سے بہتر دین مذہب اگر اپنے پیسوں کا صحیح استعمال کیا جائے تو پیسوں کی چمک بتاتی ہے کہ یہ پیسے اللہ کے نبی کی محبت میں خرچے ہوئے ہیں. میرا بیٹا آج اسی 30,000 روپے کی محبت کی تعلیم کا پاکیزہ پیکر بنا ہوا ہے. جس گلی سے گزرتا ہے لوگ کہتے ہیں جب غلام ایسا ہے تو نبیوں کا سردار کیسا رہتا ہوگا. اللہ اکبر, ان الدین عند اللہ الاسلام, بے شک اللہ کے نزدیک سب سے بہتر دین, بولے بولے سب سے بہتر دین اسلام ہے. اسلام سخاوت کا نام ہے, اسلام کردار کا نام ہے, اسلام تکبر کا نام نہیں ہے. علم آ گیا تو تکبر کرو, اسلام متکبر ہونے کی نشانی نہیں. زمین پر اکڑ اکڑ کے چلو, نا 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 بابا نا, غلط بات ہے. سمجھے, ہم کو اپنی اوقات میں رہنی چاہیے. ہمارا جو خمیر ہے وہ کہاں سے بنا ہے, غور کریں آپ. سمجھے, تو اسلام ہمیں محبت کی بات کرنے کی دعوت دیتا ہے, مٹھاس کی بات کی دعوت دیتا ہے, سخاوت کی بات, تکبر نہیں. اپنے اندر جھکاؤ پیدا کرو. جھکاؤ سے مراد سمجھ گئے نا, جھکاؤ سے مراد سمجھ گئے. ہم تو نفرت انسانوں سے کرتے ہیں, جانوروں سے کیا محبت کریں گے. میں نے غوث پاک کی بارگاہ سے 600 کلومیٹر کا سفر کر کے اسی فروری کے مہینے میں ایک بزرگ کی مدار شریف پر حاضری دی ہے. رات کے 2 بجے سیدی بھی ساتھ میں تھے. ان کا نام ہے شیخ کبیر احمد رفاعی. جس نے نام سنا ہے وہ سبحان اللہ کہہ رہا ہے, آپ نے نہیں سنا, ابھی سنا پھر آپ بھی کہہ دیں سبحان اللہ. یہ نام میں پھر سے بتاؤں, شیخ کبیر احمد, وہ تبرک ہے شیرنی والا, لائیے ماشاءاللہ. دقت کے لیے معذرت چاہتا ہوں, زیادہ وقت آپ کا خرچ ہوا, لیکن یہ نام یاد ہے, شیخ کبیر احمد رفاعی. شیخ, پھر سے بولے, شیخ کبیر احمد رفاعی. سبحان اللہ. میں نے ان کی مدار شریف پر تقریباً 3 یا 4 مرتبہ حاضری دی ہے, 3 مرتبہ حاضری دی. یہ بغداد شریف سے تقریباً 600 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. پہلے سفر میں گیا تھا نا تو تقریباً 70 کلومیٹر دور تک تو گن مشین راؤنڈ پہ تھی. جب ہم لوگ سیفٹی میں بس میں بیٹھے ہوئے تھے ان کے دربار میں گئے تھے. یہ غوث پاک کے دور کے بزرگ ہیں, ان کا معیار کتنا بلند ہے. کبھی سوچو یار ہمارے پاس کیا ہے, 25-50 کروڑ کی دولت پر اتنا ناز کرتے ہیں. ان کے پاس کون سی دولت تھی, فرشتے ان پر ناز کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال ظاہری کے بعد, حیدر بھائی, سرکار کے انتقال کے بعد 600 سال کے بعد یہ مدینہ شریف گئے. کتنے, سب کی آواز نہیں آئی, اب تو تبرک بھی آ گیا, کہہ دو سبحان اللہ. جو صرف اسی کا انتظار کرتے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے. بل کوئی بات نہیں, یہ بھی بابا فرید کی سنت ہے کہ نہیں. ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. اسلام یا ٹینشن کا نام نہیں ہے, اسلام تو محبت کا نام ہے. ایک بزرگ تھے, کبھی کسی بات پر ناراض ہوتے نہیں تھے سید صاحب, وہ کبھی کسی بات پر ناراض بالکل نہیں ہوتے تھے. جو بھی گالی دیا, ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو. بولے یار تم بہت بدتمیز آدمی ہو, ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو. اور پتھر مارا, ہم نے پتھر مارا, کیا کر لو گے, کچھ نہیں کر لیں گے بھائی, تو ٹھیک کر رہا, تو نے صحیح مارا. جو کہتا تو صحیح کر رہا. ہر آدمی کو یہی کہتے, جو انہیں گالیاں دیتا بولے تم صحیح کہہ رہے ہو. ایک آدمی ان کے پاس آیا, بولے یار یہ بتاؤ, تمہیں جو برا بھلا کہتا ہے تم مجھ سے بھی کہتے ہو کہ تم صحیح کہہ رہے ہو. بولے ہاں. بولے اس سے لڑائی جھنگا نہیں ہوتا بھائی, اس سے لڑائی دنگا نہیں ہوتا. تو اس نے کہا یہ کوئی طریقہ ہے, یہ بالکل غلط طریقہ ہے. جو پتھر مارے اس کا جواب پتھر سے دو, یہ کوئی طریقہ ہے, کیسی بیوقوفی والی باتیں کرتے ہو تم, تمہیں غصہ کیوں نہیں آتا. بولے تم بھی صحیح کہہ رہے ہو, تو تم بھی صحیح کہہ رہے ہو. یار کیا جواب ہے یار, سبحان اللہ. اسلام ہے کہ نہیں. اگر ایک مرتبہ ٹرین پر بیٹھ, آپ مسلمان ہیں, ایک سیٹ اپنی کسی غیر مسلم بوڑھی عورت کو, بوڑھے مرد کو, چچا آپ بیٹھ جائیں, وہ تو گھر آپ کو نہیں جانتا, کتنے لوگ آپ کو پہچانیں گے, لیکن آپ کے نبی کا نام جانتا ہے. گھر جائے گا تو کہے گا کہ ایک مسلمان نے مجھے سیٹ دی تھی. جب کوئی مسلمانوں کی برائی کرے گا نا تو وہ جواب دے گا تمہاری طرف سے, جس کو تم نے سیٹ دی تھی. چائے پینے سے پہلے کسی رکشے والے کو پلا دیا نا چائے,
تو پھر آپ کے نبی کے نام کا پیغام اپنے گھر پہ لے کے جائے گا، کہے گا واقعی سب سے بہتر دین، نفرت کرتے ہیں انسانوں سے تو کتوں کی بات کیا کریں۔ شیخ کبیر احمد رفاعی مدینہ شریف گئے تھے حضور کے انتقال کے 600 سال کے بعد، کتنے 600 سال کے بعد مدینہ شریف گئے تھے، اور جب گئے نا تو کیا بولے معلوم ہے؟ اے اللہ کے نبی، آپ کا بیٹا کبیر احمد رفاعی بصرہ سے آیا ہے، بصرہ میں سلام کرتا تھا تو فرشتے میرا سلام لے کے آتے تھے اور پھر جواب لے کے جاتے تھے، آج آپ کا بیٹا آپ کے روضے پہ آ گیا، حضور میں سلام کر رہا ہوں، کانوں سے آپ کی طرف سے جواب سننا چاہتا ہوں، اور ساتھ ساتھ اپنے ہاتھوں کو باہر نکالنے میں آپ کے ہاتھوں کو چومنا بھی چاہتا ہوں۔ حضور کے انتقال کو کتنے سال ہو گئے تھے؟ انتقال لفظ مشکل ہے اور آسان کر دوں، دیہانت بولتے ہیں، آپ انگریزی پڑھے ہوئے لے گئے، ڈیتھ ہو گئی تھی حضور کی 600 سال پہلے، تب یہ قبر مصطفیٰ پر گئے تھے، بصرہ سے گئے تھے، ام عبیدہ ناصریہ کے قریب سے گئے تھے۔ شیخ کبیر احمد رفاعی، ان کے باپ کا نام ہے شیخ سلطان علی، بغداد شریف میں ان کی مدار شریف ہے، بہت ٹف ایریے میں گیا ہوں، کبھی چلیں انشاءاللہ سب لوگ ساتھ میں، انشاءاللہ بولے، دل سے بولے انشاءاللہ۔ ہاں، مخدوم ماہم شریف، مخدوم بہاؤالدین شاہ اور غریب نواز میں یہی دعا کرنا، بیٹی بیٹوں کے لیے دعا نہ کرنا، اگر ان کے لیے دعا کرنا چاہتے ہو تو یہ کہنا کہ میرے مولا میرے بچے بیمار ہیں، یہ نہ کہو۔ دنیا میں جس کے بچے بیمار ہیں اللہ ان کو شفا دیتے، جب اللہ ان کو شفا دے گا تو پھر تمہارے بچوں کو بھی شفا دے دے، لیکن اپنے بچوں کے لیے مانگنے میں کیا ہے کہ نہیں؟ جہاں جائیں ایک دعا مانگے، اے اللہ غوث پاک کی محبت دے، غوث پاک کے دربار میں حاضری دینے کی خواہش ہے، کہو گے نا انشاءاللہ؟ خواجہ صاحب سے یہی مانگنا ہے انشاءاللہ، اجمیر یہی دعا کرنے کے لیے جانا، میرا امام کہتا ہے جس کی دعائیں کہیں قبول نہ ہو اجمیر چلا جائے، سمجھے؟ اور پھر اجمیر والا نے کرم کر دیا تو بغداد جاؤ گے۔ غوث پاک کیا فرماتے؟ جس کی دعائیں کہیں قبول نہ ہو بغداد کی مٹی اٹھا کے دعا کرے، اللہ اس کی دعائیں قبول کر لے گا۔ یہ غوث پاک ہے۔ شیخ ابو سعید قیلوی فرماتے ہیں میں نے غوث پاک کی بڑی خدمت کی ہے، میں سو رہا تھا میرے خواب میں حضور آ گئے، ایسے بولنے لگ رہا بہت آسان کام ہے حضور کا آنا، ایسے آپ نے سبحان اللہ کہا لگ رہا کہ 10-20 روپے میں آسانی سے حضور آ سکتے ہیں، نہ اس میں پیسے نہیں چلتے، پرسنالٹی نہیں، حسن نہیں، کچھ نہیں چلتا، حضور کا کرم ہو جائے تو پھر نظر آتے ہیں حضور۔ شیخ ابو سعید قیلوی فرماتے ہیں جب حضور مجھے خواب میں آئے نا تو میں نے کہا آقا اتنا بتا دیں، بولے کیا ہے؟ میں نے کہا اے مدینے والے آقا کیا میں بخش دیا جاؤں گا؟ جواب سنے حضور کا، میرے آقا فرماتے ہیں ابو سعید، میں نے کہا نام یا آقا؟ میرے آقا فرماتے ہیں جس کے دل میں عبد القادر کی محبت ہوگی ضرور بخشا جائے گا۔ اللہ ہائے ہائے، اس کے بعد کی داستان لمبی ہے، بات ختم، غوث پاک ہے، سمجھے میری بات کو۔ شیخ کبیر احمد رفاعی کہتے ہیں میں نے کہا آقا آپ اپنی قبر شریف سے میرے سلام کا جواب دیں اور اس کے بعد میں آپ کے ہاتھوں کو چومنا بھی چاہتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا جدی، جد مانے ہوتے پرکھے، اے میرے دادا آپ پر سلامتی ہو۔ حضور کی قبر شریف سے آواز آئی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا ولدی، اے میرے بیٹے تجھ پر سلامتی ہو۔ بولے ویسے اچانک حضور کی قبر شریف پھٹ گئی اور حضور کے دونوں ہاتھ باہر آئے، دونوں ہاتھ باہر آئے۔ شیخ کبیر احمد رفاعی کہتے ہیں اس محفل میں غوث پاک بیٹھے ہوئے تھے، 3000 یا 20,000 یا 70,000 اولیاء تھے، 3 روایت موجود ہیں، 70,000 اولیاء تھے یا 20,000 تھے یا 3,000 تھے، اس میں غوث پاک بھی تھے۔ شیخ کبیر احمد رفاعی فرماتے ہیں حضور کے دونوں ہاتھ باہر آئے، میں نے حضور کے دونوں ہاتھوں کو چوما تو حضور کے دونوں ہاتھ پہ نیچے چلے گئے، جیسے میں نکلا۔ ہمارے ہاں تو اتنے میں کالر ٹائٹ ہو جائے، بس خالی دھوکے سے ایک سیلفی کسی منسٹر کے بغل سے آ جائے، بس دھوکے سے آ جائے، تب دیکھیے کمال، اسی کو بھناتے رہیں گے لوگ۔ آپ جانتے نہیں مجھ کو، ارے بھائی تو اپنے آپ کو پہچان لے تو خدا کو پہچان لے گا۔ تو صوفی صاحب نے کہا کہ حضور ہمارے تعلقات سنسد جی سے ہیں، کوئی بات تو بتانا۔ بولے کیا مطلب؟ بولے سنسد جی سے میری برابر باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ بولے ٹھیک ہے اچھی بات ہے تمہاری سنسد جی سے بات ہوتی رہے، تم بھول گئے ہو ورنہ پیدا ہونے سے پہلے تم نے خدا سے باتیں کی ہیں، تم نے عالم ارواح میں رب سے باتیں کی ہیں، تم کو تو فخر سے کہنا چاہیے اے دنیا والوں میں وہ ہوں جس نے رب سے باتیں کی ہیں۔ یہ ودھائک اور سنسد کے اوقات کیا ہے؟ ودھائک ہے تو کیا مطلب ہے؟ فرماتے صوفی صاحب ان کو ہفتے میں 9 دن ملتے ہیں۔ بولے امیر ہے تو کیا مطلب؟ ان کو مہینے میں 40 دن ملتے ہیں۔ ان کا پیٹ بڑا ہوتا ہے، ان کو 4 پیر ملتے ہیں؟ نہ۔ بولے امیر اور غریب، بولے سیم۔ بولے کس معاملے میں؟ بولے جب امیر سوتے ہیں تو ان کو بھی دکھائی نہیں دیتا، جب غریب سوتے ہیں تو ان کو بھی دکھائی نہیں دیتا۔ وہ کس بات پر بڑا بننا؟ بڑا انسان اپنے اخلاق کی بنیاد پر ہوتا ہے۔
बड़ा इंसान हुजूर की मोहब्बत की बुनियाद पर होता है। इस्लाम सबसे बेहतर दीन है। शेख कबीर अहमद रिफाई ने हुजूर के हाथों को चूमा, और जब हाथों को चूम के आगे बढ़े ना तो लोगों ने कहा कि शेख मुबारक हो। हुजूर का हाथ चूमना मुबारक हो। बोले चुप। बोले क्या बात है? बोले चुप, शेख अब्दुल कादिर बैठे हुए हैं, अगर मुबारकबाद देना है तो इनको दो, मुझे ये नेमत इनकी मोहब्बत की वजह से मिली है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। लोगों ने बहुत ज़्यादा आपसे मोहब्बत करने का जज्बा जाहिर किया तो बाबू सलाम के करीब गए और ज़मीन पर लेट गए। बोले ऐ लोगों, हुजूर की मस्जिद में रहने वालों, शेख कबीर अहमद रिफाई के सीने पे चढ़ करके वापस जाओ ताकि इसको अपनी औकात मालूम हो जाए। तू कुछ नहीं है, जो कुछ है वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी है। किसी ने चुपके से पूछा, ऐ कबीर अहमद रिफाई, हुजूर ने आपके लिए अपना हाथ बाहर किया, क्यों? क्या करते हैं आप? कितना दुरूद पढ़ते हैं, कितना कुरान पढ़ते, कौन सी नेकी है जो हुजूर ने कबूल फरमाई है कि जिसकी वजह से अपना हाथ हुजूर ने कब्र शरीफ खोल करके बाहर कर दिया तुम्हें चूमने के लिए? खुदा की कसम, शेख कबीर अहमद रिफाई का जुमला सुने, शायद न समझ में आए। बम्बई ये बड़े बड़े मुकर्रिरीन और खुतबा की ज़मीन है, आज समझ में आए ना आए, इसे आप हकीकत से करीब समझें या ना समझें, एक धोखे वाली ज़बान समझें या झूठ समझें, लेकिन कल मैदान महशर में पता चलेगा जब शेख कबीर अहमद रिफाई के मर्तबे को आप देखेंगे। फरमाते क्या पूछे? कहते हैं कि आप ये बताएं कौन सी नेकी करते हो कि तुम्हें अल्लाह ने इतना बड़ा दर्जा अता फरमाया? फरमाया कि ये मुझे कुत्तों की खिदमत की वजह से ये नेमत मिली है। किसकी खिदमत की वजह से? इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। जिसके दरवाजे पर कुत्ते भूखे सो जाएं उनके बच्चों को कभी सुकून नहीं मिल सकता। इस्लाम है इस्लाम। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। कहते हैं कुत्ते जख्मी होते तो 17 दिन तक मैं अपनी उंगलियों से कीड़े निकालता था, जैसे उसके जख्म ठीक होते, जख्म ठीक होने लगते, मैं खुदा के करीब होने लगता था। सबसे बेहतर दीन है कि नहीं है? ज़रा सोचो कि जिस मज़हब में कुत्तों से मोहब्बत करने पर इतना बड़ा इनाम मिलता हो, उस मज़हब में इंसानों से मोहब्बत करने पर कितना बड़ा इनाम मिलेगा। और इंसान तो इंसान, फिर गौसे आज़म, गरीब नवाज, साबिर पाक और मदीने वाले आका सरकाराने सिद्दीक़ो, उमरो, उस्मानो, अली से मोहब्बत करने पर कितना बड़ा इनाम मिलेगा। समझ गए? इस्लाम की थोड़ी सी झलक है। ऐसे ही बोलता रहा तो भी बहुत देर हो जाएगी। दुआ करो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए। इससे पहले बोलने में या कभी भी निज़ामत के दौरान कोई ऐसी बात शरअ के ख़िलाफ़ मेरी ज़बान से ज़ाहिर हुई तो आपको गवाह बना के तौबा करता हूँ। मेरे बड़े भाई अताउल मुस्तफ़ा साहब हैं, उनके बड़े भाई बैठे हुए हैं यहाँ पर। ये सरकार मस्तान शाहबा की बारगाह में रहते हैं, इलाहाबाद से मिर्ज़ापुर रोड पर है। बड़ी बारगाह के बड़े लोग हैं, ये बड़ी खिदमत करते हैं। इनके गाँव में मेरी नज़र में कोई बदअक़ीदा नहीं है माशाअल्लाह, और वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कस्बा कहलाता है कि नहीं? निज़ामी साहब उसे अपना घर कहते थे। मुफ्ती आदम सरकार वहाँ बराबर पूरे महीने रहते थे। ताजु शरीया सरकार को मैंने देखा कि भारतगंज में शादी वगैरह की तकरीब में शिरकत फरमाते थे। बड़ा मुबारक, ये बुज़ुर्गों का शहर है माशा, मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। भाई की दावत थी, आ गया। मादरत चाहता हूँ ज़्यादा वक्त मैंने आप पर खर्च किया। अल्लाह हम सबको सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए। अगर इस्लाम थोड़ा बहुत समझ में आ गया तो कल से इसे फैलाने की कोशिश करें इंशाअल्लाह। बोलें कोई कमाल नहीं है पैसे कमा के अपने बच्चों को खिलाना, कमाल ये है दिखा के खिलाना कमाल नहीं है, खिला के खाना कमाल है। समझ रहे? आप दुनिया में बुजुर्गों की बारगाह में जाएं तो बन कर न जाएं, बनने के लिए जाएं। अल्लाह हम सबको सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए। हुजूर गौस पाक का दरबार दिखाए, खड़े हो जाएं, आका करीम की बारगाह में हदिया सलाम पेश करें। हबीबे खुदा का नज़ारा करूं मैं, हबीबे खुदा का नज़ारा करूं मैं, दिलो जान उन पर निसा खुदा खैर से लाए वो दिन भी नूरी, खुदा खैर से लाए वो दिन भी नूरी, मदीने की गलियां बुहारा करूं मैं, मदीने की अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बैठे पढ़े बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुल काफ़ी कसत्तुल काफ़ी वजदतुल काफ़ी कफ़ानिल काफ़ी लिकुल्ल काफ़ी व निअमल काफ़ी
वलिल्लाहिल हम्द। ये दुआ गौस पाक बहुत पढ़ते थे। गौस पाक को आपकी अम्मी ने बताया था 18 साल की उम्र में, 90 साल के गौस पाक हो गए तो कहते हैं मैं बूढ़ा हो गया हूँ, ज़ईफ़ हूँ, अदालत की वजह से सारी दुआएं मैंने पढ़ना बंद कर दिया है, लेकिन वो दुआ मैं अभी पढ़ता हूँ जो मुझे मेरी माँ ने बताया था। गौस पाक फरमाते हैं मेरा सारा जो प्रमोशन हुआ है इसी दुआ की वजह से हुआ है। फिर से पढ़ लें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये दुआ जो बगदाशी में सैयद साहब अदर भाई जहाँ से मुझे मिली है ना, ये दुआ जिस बुजुर्ग ने बताई है वो पड़ोसी मुल्क के सैयद महमूद कादरी नाम उनका, साईं बाबा बोलते हैं, साईं बाबा, उनके हाथों पर 25,000 लोगों ने कलमा पढ़ा है। इस वक्त का गिनेस बुक या रिकॉर्ड है, समझ लीजिए, वो कबूल करे ना करे लेकिन इस वक्त का आलमी रिकॉर्ड है। 25,000 लोगों ने उनके हाथ पर हाथ रख कलमा पढ़ा है। कलमा पढ़ने वालों से पूछा गया कि आपने इनके अंदर क्या खूबी देखी है, तो लोगों का जवाब था कि मैंने इनके अंदर क्या खूबी देखी है, हमारे अंदर की आंखें नहीं है। बोले फिर, बोले इनकी ज़बान से गौस पाक का नाम सुनते सुनते इस्लाम कबूल कर लिया। पूरी पूरी बस्ती माशा, ये एक अमल है, बरकत वाला अमल है, इसे पढ़ें। और अगर कोई पढ़ना चाहे तो इसे रिकॉर्ड कर ले, नमाज़ों के बाद इसे पढ़ना चाहिए तकरीबन 11 मरतबे। बहुत ही 2 डबल कलमे के बराबर ये अमल है। पढ़े बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सब लोग पढ़ें, जोर से बोलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुल काफ़ी कसत्तुल काफ़ी वजदतुल काफ़ी कफ़ानिल काफ़ी लिकुल्ल काफ़ी वनिअमल काफ़ी वलिल्लाहिल हम्द। अल्हम्दुलिल्लाह। अब मेरे साथ पढ़िएगा, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीअना व नबीना मौलाना नूरिका मुहम्मदिन व इतरतिही व बारिक व सल्लिम बिअदद कुल्लि मालूमिन लक। ऐ अल्लाह तेरा फ़ज़्ल है, तेरा शुक्र है मेरे मौला, तूने हम सबको इंसान बनाया, अपने मकबूल हबीब की उम्मत में रखा, ज़बानो बयान की तौफ़ीक़ अता फरमाई। आज की रात तूने हुजूर पर दुरूद पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फरमाई। ऐ मेरे मौला तेरे हबीब की बारगाह में आज जिनकी हाज़िरी कबूल हुई हो उसके सदक़े में इस मजलिस को भी कबूल फरमा ले। हुजूर गौस आज़म की बारगाह में ऐ मेरे मौला जो इस वक्त खिदमत कर रहा हो उसके सदक़े में इस मजलिस में बैठने वालों की हाज़िरी कबूल फरमा ले। इस हाज़िरी का तमाम तर सवाब अतौल मुस्तफ़ा भाई और उनके बड़े भाई और इन तमाम तर महफिल में शरीक होने वालों के वालिदैन की रूह को भी नज़र फरमा दे। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद की बारगाह नूर व करम में, हुजूर के अजदाद व अमजाद की बारगाह में और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुदमा, हुजूर के आवान व अंसार व असहाब व उश्शाक़ और उनके आल औलाद, बिलखुसूस शहज़ादियाँ शहज़ादगान मुस्तफ़ा, बिलखुसूस मखदूम कायनात और मौलाए कायनात सरकरान हसनैन करीमैन अलैहिर्रहमतुल रिज़वान की बारगाह नूर व करम में नज़र है मेरे मौला कबूल फरमा ले। ऐ मेरे मौला तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो लाडले बेटे जो बगदाद मुअल्ला में शहनशाह विलायत बन के मौजूद हैं, उनकी बारगाह में नज़र कबूल फरमा ले। उनके सदक़े में साकिना ने बगदाद पर करम फरमा और मुल्क शाम व यमन के गाज़ियान इस्लाम पर करम फरमा और फ़लस्तीन के मुहाफ़िज़ान पर करम फरमा। हिंदुस्तान के अहले हुनूद के दिलों में इस्लाम की मोहब्बत पैदा फरमा, मुसलमानों को इस्लाम समझने की तौफ़ीक़ अता फरमा। इस मुबारक घर पर करम फरमा, गौस आज़म सरकार की निगाह अता फरमा। ऐ मेरे मौला ये जो नेमतें रखी हैं इन नेमतों को उन तक पहुँचा जो भूखे हैं, उन तक पहुँचा जो प्यासे हैं, जो खानों के इंतज़ार में हैं, रिज़्क़ हलाल के इंतज़ार में मेरे मौला उनके लिए गैब से इंतज़ाम फरमा। जो अस्पताल के मरीज़ हैं उन्हें शिफा अता फरमा। जो तमाम तर लोग इसमें शिरकत कर रहे हैं इनके बच्चे बच्चियों पर, माँ बाप पर करम फरमा। नस्लों को हुजूर की तौहीन करने वालों के साए से बचा, नस्लों को हुजूर की ताज़ीम करने वालों के साए में रख। सरकार गरीब नवाज के फ़कीरों का सदका अता फरमा। आला हज़रत सरकार के मसलक को मशरब का राही बना। मुंबई के मशाइख़ उज़ाम की बारगाह में सरों को खम करके हाज़िरी देने की तौफ़ीक़ अता फरमा। लंगर क़ादरी चिश्ती को आम करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ग़ुरबा और मसाकीन की खिदमत की तौफ़ीक़ अता फरमा। अमीरों के दरबार की नौकरी से बचा। ऐ मेरे मौला अपना फ़कीर बना, अपना मोहताज बना, अपना फ़कीर बना, अपना मोहताज बना।
اپنا فقیر بنا، اپنا محتاج بنا، سب کو اپنے اپنے پیران عوام کی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما، اختلافات رکھنے والوں کے دلوں کو بھی غوث پاک کی محبت سے معمول فرما دے، ہمیں غیبت اور حسد سے محفوظ فرما، ہم سب کی نسلوں کا ایمان پر خاتمہ عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا نورک محمد وعطرتہ وبارک وسلم بعدد کل معلوم لک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔